نہیں چھیڑنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ کلمات قصار نمبر ہے 38، جس میں کچھ وصیتیں ہیں۔ بظاہر تو ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے، مگر پیغام سب کے لیے ہے۔ امام تو معصوم ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان باتوں سے پہلے سے واقف ہیں، مگر یہ طریقہ تعلیم ہے۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنیہ احفظ انی اربعا و اربعہ، کہ مجھ سے 4 اور پھر 4 باتوں کو محفوظ کر لو۔ خطاب ہے یا بنیہ، یہ تو واضح ہے۔ احفظ یعنی محفوظ کر لو، یعنی بھول نہ جانا، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یہ ایمفیسس ہے امام کی طرف سے کہ اس کو روا روی کے اندر میرے ماننے والے نہ لے لیں، اس کو ڈیو جو اس کی امپورٹنس اور سیریسنس ہے وہ دی جائے۔ پھر اس کے اندر ہے 4+4۔ امام کہہ سکتے تھے کہ 8، لیکن 8 نہیں کہا، 4 جمع 4 کا، اربعن، اور پھر ایک مرتبہ اربعن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 کا ایک پیکیج ہے کہ جو امام بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو پہلا 4 ہے ان 4 کا آپس میں کوئی ربط اور تعلق ہے، یا ان کے اندر کوئی کامن ڈینومینیٹر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو الگ ایک کیٹیگری کے اندر پلیس کیا گیا ہے۔ پھر جو بعد والے 4 ہیں ان کے اندر کچھ ایسی کامنلٹی یا کامن ڈینومینیٹر یا کامن فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ان 4 کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام جو ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یضرک ما عملت معہن، کہ اگر ان چیزوں کو تم نے محفوظ کر لیا اور بٹ نیچرل ان کو امپلیمنٹ کیا تو پھر اس کے بعد جو عمل تم کرو گے وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ یعنی یہ ایک ایسا سیف گارڈ کرنے کا طریقہ کار ہے کہ اگر تم نے یہ پروٹیکشن اپنے لیے فراہم کر لیا تو پھر اس کے بعد اگر کوئی کام تم کر رہے ہو، کسی میدان میں اتر رہے ہو، کسی فیلڈ کے اندر، تو وہ فیلڈ کے اندر اترنا غلطی کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب تم اس کے ساتھ میدان میں جاؤ گے تو وہ عمل تمہارا صحیح ہوگا، لیکن اس کے کچھ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، تو یو ول بی ان پوزیشن ٹو فیس دیٹ، تم ان کو فیس کر سکو گے۔ یا اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ کوئی ایرر بھی اگر ہو گیا تو اس ایرر کے نتیجے میں جو کریکشن ہونی ہے وہ جلدی ہو سکے گی، اس کریکشن میں اتنا پرابلم نہیں ہوگا۔ یہ دونوں مطلب اس کے ممکن ہیں کہ لا یضرک ما عملت معہن۔ اب اس کے بعد وہ 4 چیزیں کون سی ہیں کہ جن کو امام بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی 4 چیزیں ہیں ان کا تعلق انسان کے اپنے ذاتی اوصاف کے ساتھ ہے، یعنی ود ان یور سیلف، اپنے وجود کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے ان کے اوپر امام نے ایمفیسائز کیا۔ جو باقی 4 چیزیں ہیں اس کا تعلق دوستی کے ساتھ ہے، مصادقت جس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو دوست مت بنانا، اس کو دوست مت بنانا، اس کو دوست مت بنانا، اس کو دوست مت بنانا۔ جو بعد کی 4 چیزیں ہیں ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ تمہاری دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی، یعنی ایک انسان اس دنیا میں دوستی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایک ہے تعلقات، 2 چیزوں میں فرق کیجئے گا۔ ایک ہے تعلقات، سلام دعا ہونا، وہ تو آپ بہت سوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہیں، ان سے آپ مشورہ کرتے ہیں، آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اسسٹ کریں گے، کبھی مورلی، کبھی انٹلیکچولی، کبھی فائنینشلی۔ ایک انسان توقع کر سکتا ہے کچھ افراد کے ساتھ اس طرح کی، ان کے بارے میں امام نے آخر میں گفتگو کی ہے۔ مگر اس سے پہلے جو امام نے 4 چیزیں بیان کی ہیں ان کا تعلق کچھ انسان کے ودن جو کچھ فیچرز ہونے چاہیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز امام جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے عقل۔ عقل، اس عقل کے بارے میں
جو امام نے بات یہاں پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان اغنى الغنا العقل، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہوا ہے، عقل بھی، اور اسی طریقے سے ثروت، غنا، کہ جس سے انسان غنی ہو سکے، بے نیاز ہو سکے، کہ جس کے ذریعے سے اس کے اندر اتنی اسٹرینگتھ آ جائے کہ وہ دوسروں کا نیاز مند نہ رہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو دین اسلام کے اندر اور خاص طور پر مکتب اہل بیت کے اندر بہت زیادہ ایڈوکیٹ کیا گیا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید یہ گزارش کی تھی، میں واپس اس بات پر اصرار کر رہا ہوں کہ یہ حیران کن بات ہے کہ آپ کو دنیا کے ادیان میں عقل کی ایسی پذیرائی نہیں ملے گی کہ جیسی اسلام میں ہے، اور اسلام میں آپ کو ایسی عقل کی پذیرائی نہیں ملے گی جیسی مکتب اہل بیت میں، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں مثلا کرسچینٹی ہے تو وہ ٹرینٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انٹلیکٹ کو مائنس کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقل میں یہ بات آنے والی ہے نہیں، عقل اس کے خلاف ہے۔ پھر دو چیزوں کے درمیان فرق کیجیے گا، ایک ہے ما وراء العقل اور ایک ہے خلاف عقل، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ ایک وہ چیز ہے کہ جو عقل کے خلاف ہو، یعنی عقل کنکلوسیولی ایک بات کو سمجھا رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کوئی بات آ کر اس سے ٹکرا جائے۔ ایک ہے کہ جو عقل کے ڈومین میں نہیں آتی، عقل کہتی ہے مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ عقل سے کسی چیز کا ٹکرا جانا، اس کے ساتھ کسی چیز کا کانفلکٹ میں آنا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، عقل کے ڈومین سے باہر چلا جانا، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ جس چیز کے بارے میں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مثلاً ادیان عالم کے اندر اسلام کے سوا آپ کو عقل کے حوالے سے وہ پذیرائی نہیں نظر آتی، وہ عقل کے ماوراء ہونے کی بات نہیں کر رہا میں، وہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کی عقل سے ماوراء ہو، لیکن وہ چیزیں جو عقل کے کلیات کی مخالفت میں ہیں، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس مسئلے کے اندر ہم عقل کو سائیڈ لائن کر دیں گے، اس بات کو قبول کر لیں گے۔ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کہتا ہے کہ یہ غلط اپروچ ہے، یہ غلط طریقہ کار، اس لیے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ الکافی کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے کتاب العقل والجہل، کہ عقل کے بارے میں معصومین نے کیا فرمایا، تو وہاں پر آپ کو ملے گا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر عقل کو آپ مائنس کر دیں تو انسان پھر خدا رحمان تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ جو پروردگار کہتا ہے ہم نشانیاں دکھلائیں گے، تو نشانیوں پر غور کر کے خدا کیا چاہتا ہے، غور کروا کے خدا کیا چاہتا ہے کہ انسان نشانی پر غور کرے، خدا تک پہنچے کہ یہ سب ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگا، یہ کوئی نہ کوئی تک انسان پہنچ جائے، بس اتنا، یہاں تک اگر وہ ٹچ کر جائے گا تو پھر کچھ وہ ہاتھ پیر مارے گا، لیکن اگر یہی چیز بالکل مائنس ہو جاتی ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور عقل اگر ایک انسان کے پاس نہیں ہے تو کیا کسی پاگل مجنون سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ دین کے اوپر عمل کرے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ایک مسئلہ علم کلام کا ہے، اس لیے کہ برادران اہل سنت کے اندر جو عام طور پر مکتب اس وقت رواج رکھتا ہے وہ ہے مکتب اشاعرہ۔ ممکن ہے کہ ہمارے بہت سے برادران اہل سنت، عام عوام ان ناموں سے بھی واقف نہ ہوں، لیکن جو ان کے پاس ایگزسٹنگ جو نظریات ہیں وہ اشاعرہ کے ہیں۔ معتزلہ تھے کسی زمانے میں جو عقل کو بہت امپورٹنس دیتے تھے، وہ ختم ہو گئے، باقاعدہ اس کے رد میں انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ختم ہو گئے۔ اگر اس کو آپ مزید پڑھنا چاہیں تو شہید مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، تعارف علوم اسلامی، اس کا جو اردو ورژن ہے اسلامی علوم کا تعارف، اس کے اندر علم کلام کی جو ہسٹری ہے اچھی دی گئی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو اس کی ڈیٹیلز ملے گی کہ معتزلہ کے نظریات کیا تھے، امامیہ کیا کہتے ہیں، اشاعرہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ اشاعرہ کے اندر آگے چل کے بھی ماتوریدیہ اور یہ سب آئے، پھر جدید علم کلام والے بھی بہت سے آگئے۔ آج کل ایک لہر اٹھی ہے مگر وہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی مل نہیں رہی ہے محترم برادران کی طرف سے، جو مین اسٹریم ان کا ہے۔ لیکن اگر آپ مکتبہ اہل بیت کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری ایفرٹس، یہ جو مولا کے اقوال، معصومین کے فرامین، خود قرآن مجید کی آیتیں، ان کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ عقل کی کتنی پذیرائی کی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ توضیح المسائل کے اندر پہلا جملہ آپ کو کیا ملتا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ اصول دین کے اندر تقلید حرام ہے، تقلید ہی کی بحث ہو رہی ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے۔
تقلید تو آپ تب کریں گے جب آپ اصولی طور پر اس بات پر کنونس ہو جائیں کہ ہاں یہ دین اسلام ہے، مکتب اہل بیت ہے. اب اس کے بعد آپ تقلید اور اطاعت کی بات کریں گے نا. یعنی آپ آئیں گے نہج البلاغہ کورس میں اپنے آپ کو انرول کروائیں گے، پھر اس کے بعد آپ 11 بجے یہاں پر آئیں گے نا. پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب 11 بجے کا ٹائم ہے تو 11 بجے ہی آپ نے آنا ہے، لیکن یہ کہ مثال کے طور آپ انرول ہی اپنے آپ کو نہیں کروا رہے، تو پھر آپ کیوں 11 بجے اور 12 بجے کی بحث کریں گے؟ یعنی اطاعت کا معاملہ تو اس وقت ہوگا کہ جب ایک انسان اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر تو کروائے. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک انسان دین میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہا ہے تو وہ بیسک کیا اس کے اندر انگیزہ ہو سکتا ہے، یعنی اندر سے کیا ایسی آواز آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس کے اندر انرول کروائے گا، اس دین کے اندر اپنا نام لکھوائے گا. وہ چیز یہاں اگر آپ دین کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ عقل ہے. مکتب اہل بیت کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ کی عام طور پر 2 کتابیں میں نے مجلسوں کے اندر بھی بہت زیادہ ریکمنڈ کی، میں یہاں پر بھی آپ کے سامنے اس کو ریکمنڈ کرتا ہوں. زندگی کا حکیمانہ تصور، ماسٹر پیس ہے علامہ صاحب کا. ہارڈلی 100 سوا 100 150 صفحے کی کتاب ہے، ماسٹر پیس ہے. 1000 صفحوں کی کتاب کے اوپر بھاری کتاب ہے یہ، زندگی کا حکیمانہ تصور. اسی کا دوسرا نام ہے اسلام کی حکیمانہ زندگی، اور دوسری کتاب ان کی ہے جس کا نام ہے معرفت خدا یا خدا کی معرفت. دونوں طرح سے شاید مل جائے گا آپ کو، دیکھیں گے تو آسانی کے ساتھ. اس میں بھی انہوں نے اسی موقف کو ایڈوکیٹ کیا ہے اور اس کے لیے دلائل دیے، اور بہت عمدہ. دونوں کتابیں اتنی مفصل کتابیں نہیں ہیں مگر بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، بڑی فوکسڈ ہیں، پریسائز ہیں اپنے موضوع کے اوپر. اور میں تکرارن کہہ رہا ہوں کہ یہ مختصر کتابیں 1000 صفحے کی کتابوں کے اوپر بھاری ہیں، مگر بھاری ہونے کے باوجود ایسی نہیں ہے کہ آپ اگر پڑھیں تو آپ کو ایک دم برڈن محسوس ہونے شروع ہو جائے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. یہ دونوں کتابیں اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. ان اغن الغنا العقل، یہاں پر جو مولا کا کہنا ہے اغن الغنا، ایک تو ہے کسی کا غنی ہونا، لیکن یہ کہ غنی ترین ہونا. یعنی اگر ایک انسان، ہم کہتے ہیں اس کے پاس 500 روپے، اس کے پاس 5000 ہے، اس کے پاس 5 لاکھ ہے، اس کے پاس 5 کروڑ ہے، یہ 5 ارب روپیہ رکھتا ہے، تو ریلیٹیولی آپ دیکھیں گے تو یہ ہر ایک پیسے کے اعتبار سے بڑھتا جا رہا ہے. ان میں سے سب سے زیادہ پیسے والا کون ہے، سب سے زیادہ دولت مند کون ہے؟ جس کے پاس 5 ارب ہے. مولا فرماتے ہیں وہ سب چھوڑو، سب سے بڑا دولت مند وہ ہے کہ جس کے پاس عقل ہے، جو سوچنا جانتا ہے، جو سمجھنا جانتا ہے، جو لگا بندہ جو معاملہ ہے اس کے آگے بھی کچھ دیکھ سکتا ہے، آؤٹ آف باکس جا کر سوچ سکتا ہے، تھوڑی عقل استعمال کرتا ہے. عقل استعمال کرنے کا مطلب بدتمیز ہونا نہیں ہے، فار گاڈ سیک. عقل استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر واقعاً ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ کسی چیز کے بارے میں کوشچن کر سکے، سوال کر سکے سمجھنے کے لیے، فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مکتب اہل بیت بالکل ایڈوکیٹ کرتا ہے. مکتب اہل بیت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، استاد کو بھی یہ حق ہے کہ اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو وہ معذرت کر لے، وہ کہے کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. اگر کوئی ایسا سوال آ جائے اس کے سامنے کہ جو اب تک اس نے اس پر غور نہیں کیا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، ہر ایک انسان معلم معصوم تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کے اس سوال کو تحمل کے ساتھ سنے. اگر اس کے اندر کوئی ڈیپتھ ہے، اگر اس کے اندر کوئی بات ہے تو وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرے، زبردستی نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاگردوں کے سوال خود ایک کلیکٹیو وزڈم کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو انسان کی اجتماعی دانش ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہے. آیت اللہ خوئی کے پاس شہید باقر الصدر جیسا شاگرد ہو تو ظاہر ہے کہ اسی طرح کا معاملہ ڈیولپ ہوگا. بالکل اسی طریقے سے امیر المومنین اس کو کتنا انکریج کر رہے ہیں، یہ آپ پوری نہج البلاغہ پڑھتے چلے جائیے، قرآن مجید آپ پڑھتے چلے جائیے تو اندازہ ہوگا پروردگار عالم یہی کہہ رہا ہے. مولا کے فرامین آپ پڑھتے چلے جائیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا. اصول کافی کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، اس کو آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اس کو ایڈوکیٹ کیا گیا. اب اسی کے بالکل ادر وے راؤنڈ، یعنی یہ جو ایک بات کہی گئی اسی کو دوسرے انداز سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ عقل اگر اتنی بڑی ثروت اور دولت مندی ہے تو عقل کے مقابلے پر کیا ہے؟ حماقت، اسٹوپیڈیٹی. ایک طرف عقل ہے، ایک طرف حماقت. اگر یہ اغن الغنا ہے، سب سے بڑی دولت، تو اگر یہ کسی کے پاس ہے تو سب سے بڑا فقر ہے.
یہی وہ دوسری چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اب ایک انسان ہے وہ احمق ہے، واقعاً احمق ہے. کوئی ایک شخص احمق اس وجہ سے کہ اس کے پاس واقعاً بائی ڈیفالٹ اس کے پاس نہیں آئی کیو، اس پر تو رحم آئے گا. دیکھیں اس کے اوپر تو آپ رحم کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیچارہ سلو ہے، یا مثال کے طور پہ بالکل ہی اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر آپ ٹھیک ہے شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا ریزن ہے. بچوں میں ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کہ جو نہیں ہوتے اتنے فاسٹ، تو آپ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا گروم کیا جائے، ان کو نرچر کیا جائے، ان کو اوپر لائے، کرتے ہیں کوشش آپ اس کے اندر. پھر بھی اگر آپ کو پتہ چلے کہ نہیں بھائی کنونس ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے اس کے اندر اتنا ہی پوٹینشیل ہے تو صحیح ہے. ایک اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اگر پاگل بھی اگر ایسا کوئی بچہ ہو یا کوئی جوان ہو یا کوئی بوڑھا ہو اس پر تو رحم کھایا جا سکتا ہے. بات اس کی نہیں ہو رہی، بات اس شخص کی ہو رہی ہے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈبے میں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. اگر ایسا کوئی شخص ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس نے بہت بڑا کفران نعمت کیا ہے. آپ یقین جانیے میں فقط یہ کسی مظاہرے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن جب ہم لوگ یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر جا کر دیکھ کر آئے، یونیورسٹی جانے کا میرا تو ایک بہت بڑا پرپس بھی یہی تھا ہمیشہ سے کہ وہاں پر جا کر میں دیکھوں کہ کیا یعنی لیول ہے اور کیا چیزیں ہیں، ہورائزن کو اپنے براڈ کروں دیکھوں. تو یونیورسٹی میں ماسٹرز کے لیے بھی، پھر اس کے بعد یہ پی ایچ ڈی والے معاملات کے اندر بھی ہم کو بہت سوٹ کرتا ہے ماڈرن ایجوکیشن کا بڑھ جانا. مکتب اہل بیت کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، ہم کو بہت سوٹ کرتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کے اندر لوگ آگے آئیں. یعنی صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعوں کے علاوہ بھی جو محترم برادران اہل سنت ہیں، ان کے جو جوان ہیں، ان کے جو ینگسٹرز ہیں، وہ جتنا زیادہ ماڈرن ایجوکیشن کے اندر آئیں یہ ہم کو سوٹ کرتا ہے. اس لیے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عقل کے قریب نہیں آ سکتے. میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ وہاں پر اس کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے. آپ کتابیں آپ پڑھتے چلے جائیں، وہ حالانکہ منطق کو ایسا سبجیکٹ پڑھتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ عقل کی حجیت کے وہ منکر ہیں. تو پھر اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے نا علم اخلاق وغیرہ کے اندر تو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے، صاحب معراج السعادہ علامہ نراقی انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، ان کا کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں اس کے ذہن کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، یا وہ دلائل کو صحیح طرح سے سمجھنے کے اندر اتنا زیادہ صلاحیت نہیں رکھتا، یا کہیں گڑبڑ کر رہا ہے، وسوسے کا شکار ہو رہا ہے. ہوتا ہے کئی دفعہ ایک انسان جو ہے زندگی کے کسی مرحلے کے اندر وسواسی بن جاتا ہے، تو وہ کیا کرے کہ میتھس میں آگے بڑھے، وہ میتھس کے اندر آگے بڑھے. تو میتھس میں آگے بڑھنے سے کیا ہوگا کہ 2+2 تو 4 ہی ہونا ہے نا، اس کے اندر تو 5 اور 3 نہیں ہو سکتا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب یہ ایک چیز پڑھی ہے، یہ دوسری چیز پڑھی ہے، ان کو ذرا گن کے بتائیے یہ کتنے، تو یہ تو آپ کی آبزرویشن ہے نا. تو یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں نے ایک اور کا اضافہ کر دیا، اب یہ کتنے ہو گئے، 3 ہو گئے. اب اس کے اندر ایک اور کا اضافہ کر دیا، کتنے ہو گئے، 4 ہو گئے. اب اس کے اندر 5، اس میں سے اگر 2 نکال دوں تو کتنے بچ گئے. یہ ایکسرسائز جو ہے کیا فروٹفل ہے؟ جی ہاں بہت فروٹفل ہے، بہت مفید ہے. یعنی اس شخص کے لیے کہ جو اپنی صلاحیتوں کو، ذہنی صلاحیتوں کو، عقلی صلاحیتوں کو، اپنی انٹلیکٹ کو، اپنے آئی کیو کو امپروو کرنا چاہتا ہے، وہ اس طرح کے ایکسرسائز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرے. اور بہت ساری چیزیں ایسی اویلیبل ہیں. جب ایک پورا نظام ایسا بن گیا کہ جس کے اندر عقل کو آپ نے خدا حافظ کہہ دیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہو سکے گا؟ بہت مشکل ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کسی واقعاً عقلی دلیل کے ساتھ کسی سے گفتگو کریں تو وہ سامنے سے کہتا ہے کہ عقل کو تو ہم حجت ہی نہیں مانتے، تو بات ہی ختم ہو گئی. تو ہم کو واقعاً یہ بہت سوٹ کرتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس کے اندر نہ فقط یہ کہ ہمارے بچے بلکہ جو دوسروں ہیں وہ بھی سب کے سب اس کے اندر آگے بڑھیں، تو شاید یہ ایک جو بیریئر ہے یہ ٹوٹ سکے کم سے کم. ورنہ یہ پرابلم رہے گا. یہ میں آپ کی خدمت میں واضح عرض کرتا ہوں، یہ پرابلم بہت بڑا پرابلم ہے، چھوٹا پرابلم نہیں ہے. مولا یہ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت عقل و دانش، کہ جہاں انسان سوچنا شروع کرے، یہی نہ ہو تو پھر علم اس کے پاس کہاں سے آئے گا. اسی لیے کہا گیا جو علم سواری کرتا ہے وہ عقل کے اوپر کرتا ہے. اگر عقل سواری بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو علم کو آپ کہاں سوار کریں گے؟ یہ باقاعدہ ایک حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا. تو یہ 2 چیزیں پہلی 4 میں سے. اب اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةَ الْعُجُبُ. 1
یہ 2. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو امیر المومنین نے یہاں پر بیان کی وہ ہے عجب، خود پسندی. اور اس کے لیے کہا گیا یہ وحشت. وحشت کا مطلب یہاں پر آپ سمجھیے تنہائی. ایک انسان آئسولیشن میں چلا جائے گا اگر وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے. ایک ہے کسی نیکی کو اچھا سمجھنا. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ نیچرلی ایک انسان نیکی کو اچھا سمجھے گا. اگر کوئی نیک ہے اس نیک کو اچھا سمجھنا اس نیکی کی وجہ سے یہ بھی اچھی بات ہے. اگر یہ نیکی آپ کے اندر ہے تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے اپنے لیے؟ آپ اس کو نیکی ہی سمجھیں گے، سیدھی سی بات ہے. کیا اس کو آپ نعمت سمجھیں گے؟ جی ہاں. تو اس پہ شکر خدا ہونا چاہیے. جی ہاں. لیکن جہاں یہ چیز ایک انسان کے اندر عجب پیدا کرتی ہے تو وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد دوسرے تمام افراد جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس کی نظر میں کہ ہم سب سے بڑے عقل مند، باقی سب کے سب یہ والی اگر کیفیت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو یاد رکھیے گا کہ اٹ لیڈس ٹو ایروگنس. پھر اس کے بعد تکبر کی طرف ہو جاتا ہے. اور جب تکبر کی طرف ہو جائے گا تو سیدھی سی بات ہے کچھ کو وہ چھوڑ دے گا، کچھ اس کو چھوڑ دیں گے. بعض کو یہ چھوڑ دے گا، وہ کہے گا اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا. چاہے وہ اظہار نہ بھی کرے زبان سے، مگر وہ ذہن میں اس کی آنکھیں بتا دیں گی، اس کے ایکسپریشنز بتا دیں گے. تو پھر اس کے بعد وہ ان سے کٹ آف. اور کچھ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اس کو خود چھوڑ دیں گے. وہ کہہ دیں گے کہ جب یہ تو کسی اور کی سنتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا. اب اس کے ساتھ ان 4 پوائنٹس کو دیکھیے گا. یعنی ہیونگ سیڈ دس، امیر المومنین کہہ رہے ہیں مگر ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت رکھنا. دیکھیے ایک یہ ہے کہ واقعاً کوئی شخص صاحب علم ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، کوئی چیز واقعاً اس کے پاس ہے، اس کا یہ ریئلائز کرنا کہ مثال کے طور پر اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے اندر ہیوملٹی آنی چاہیے، اس کے اندر ایک حلم آنا چاہیے، اس کو ہمبل ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ صاحب علم ہے تو ہر جاہل کو اپنے سر پہ بٹھا لیں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کیوں کر رہا ہے کہ جیسے سامنے والا لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. وہ کیوں یہ شو کرنا چاہتا ہے؟ کچھ اس کے اندر ہمبلنیس ہونی چاہیے. یعنی اس کے اندر اگر آپ مجھے اجازت دیں، if you allow me, تو I would like to take the name of استاد سبت جعفر صاحب. What a wonderful person he was. یعنی کہاں اس کا لیول علمی اعتبار سے، میں صرف سوزخانی کی بات نہیں کر رہا، سوزخانی یا شاعری وہ تو خیر ان کا وہ فن تھا کہ جو سب کے سامنے تھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ایک دفعہ بینگ ویری جونیئر میں تو ان سے استفادہ کر رہا تھا، ایک سفر بھی ہم نے ساتھ میں کیا تھا. تو مجھے یاد ہے لغت پہ جب انہوں نے بات کرنا شروع کی، یعنی اسٹارٹڈ ٹاکنگ آن ڈکشنریز، اور اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ زندگی پر لغت پر ہی کام کرتے رہے. بعض عربی کتابوں کے اوپر جب انہوں نے گفتگو کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو تو عربی بھی ٹھیک ٹھاک آتی، اچھی خاصی عربی آتی. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے بات کرنے میں ظاہر ہے کہ جو ان کو ملکہ تھا وہ آپ جانتے ہیں جس طریقے سے وہ حاضر جواب تھے. مگر یہ کہ اس کے باوجود آپ کو کہیں نہیں لگے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا ہے، کہیں پہ بھی نہیں لگے گا آپ کو. حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ میرا شاگرد ہے، اس کو میری ضرورت ہے تو میں اس کو سکھا سکتا ہوں، تو وہ سکھاتے بھی تھے. مگر یہ کہ سکھانے کے باوجود کہیں پر یہ والی چیز آپ کو نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی. یہ میں بالکل معاشرے کی جو ایک عام مثال ہے وہ میں آپ کے سامنے اسی لیے دینا چاہ رہا تھا کہ اس بات کو سمجھیے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی شخص صاحب علم ہے تو وہ ہر جاہل کو باوجود یہ کہ وہ جاہل ہے علامہ کہنا شروع کر دینا. یہ نہیں کہا کسی نے. وہ تو ڈیو جو اس کا رائٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہ والی اگر کیفیت ہو گئی اور وہ سیلف سینٹرڈ ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تنہا ہوتا چلا جائے گا. صاحب فضل و علم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے آئسولیشن کے اندر چلا جائے. اس کو بہرحال اپنی اس صفت کو کہ جو اس کے پاس موجود ہے دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں زکوٰۃ العلم نشرو، کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نشر کیا جائے. تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک ایک انسان اس پرابلم سے باہر نہ آ جائے. پھر آخری چیز جو امیر المومنین نے یہاں پر جو پہلے 4 کے اندر آخری چیز بیان کی ہے وہ اکرم الحسب حسن الخلق. حسب میں سب سے زیادہ سب سے بڑا جوہر ذاتی جو یہاں پر ترجمہ انہوں نے کیا حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ جو اس کے اپوزٹ.
اس کے اندر مسکرا کر ملنا، کشادہ روی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی۔ سلام میں پہل کرنا اچھا ہے، انسان کا الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کا احساس کرنے والا کہ سامنے والا جو ہے وہ ڈیگریڈ نہ اپنے آپ کو محسوس کرے، وہ ڈسگریس فیل نہ کرے، یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ اکرم حسب ہے۔ حسب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے نسب، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کی دادا، اس کا دادا یہ ہے، اس کی دادی یہ ہے، اس کا یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تعارف ہوتا ہے نا نسب کے ذریعے سے۔ حسب کا ایک مطلب تو یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہی چیز کہ انسان کے تعارف کے لیے ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پیش کرے کہ بھئی میرے دادا یہ تھے، میری دادی یہ تھی، میرا نانا یہ تھا، میری نانی یہ تھی، میرے باپ یہ تھے، اور میری ماں یہ تھی، اور میرا بھائی یہ تھا، اور میرا تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ آپ خود کیا ہیں؟ وہ چیز جو انسان اپنے بارے میں بیان کر سکتا ہے، اباؤٹ مائی سیلف، آپ مضمون لکھیں گے تو ایک وہ شروع یہاں سے ہوگا، مائی نیم از دس، فائن، آگے میرے والد کا نام یہ تھا، یہ ٹھیک۔ اب آپ کتنا اس کو چلائیں گے؟ تو شجرہ ہی اگر آپ کو لکھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پورا مضمون اسی کے اوپر ختم کر دیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تھا، اگر کسی کو شجرہ یاد ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، پوری کتاب بن جائے گی، مگر کتنا یہ چلے گا؟ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ نہیں جناب، میں نے مثال کے طور پر یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، فائن، ٹھیک ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ پروفائل۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہارا تعارف نسب بھی کرائے گا، تمہارا تعارف، تمہارا یہ بیک گراؤنڈ بھی کرائے گا، مگر ان سب سے زیادہ جو تمہارا تعارف کروائے گا وہ تمہارا اخلاق ہے، کہ دوسرے تمہیں تمہارے اخلاق سے کس طریقے سے پہچانتے ہیں۔ وہ سب پیچھے رہ جائے گا، تمہاری ڈگریاں کتنی ہیں، انہیں نوٹ کیجئے گا۔ میں ایک ہے نسب، ایک ہے حسب۔ حسب کے اندر یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں، بیک گراؤنڈ یہ ہے، ڈگری یہ، اسکول یہ تھا، کالج یہ تھا، یہاں پر میں نے یہ کورس کیا، میں نے یہاں پر یہ کورس کیا، یہاں پر میں نے یہ کیا، یہاں پر یہ، ٹھیک ہے، یہ سب ہو گیا۔ اب آگے کیا؟ اب آگے یہ ہے کہ اس کے بعد تمہارا اخلاق کیا ہے، کہ وہ جتنا بڑا تمہارا تعارف بنے گا، کوئی دوسری چیز اتنا بڑا تعارف نہیں بن سکتی۔ تو یہ چار چیزیں یہاں پر مولا نے بیان کی۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 حماقت، نمبر 3 عجب، اور نمبر 4 حسن خلق۔ اور ان چاروں کے بارے میں ساتھ ساتھ امیر المومنین نے ایک بات کی، عقل سب سے بڑی دولت ہے، حماقت سب سے بڑا فخر ہے، عجب سب سے بڑی تنہائی ہے، اور یہ سب سے بڑا تعارف ہے۔ سب سے بڑا حسب، سب سے بڑا تعارف تمہارا اخلاق ہے۔ تم بیٹھتے کیسے ہو، کھڑے کیسے ہوتے ہو، بات کیسے کرتے ہو، لوگوں سے ملتے کس طریقے سے ہو، یہ تمام تر چیزیں، یہ چار چیزیں جو پہلا پیکج تھا وہ یہ ہو گیا۔ اور پھر یاد کیجئے گا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں 4+4، اور ان کو محفوظ کر کے اگر امپلیمنٹ کر دو تو پھر اس کے بعد کوئی بھی عمل تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اب اس کے بعد امیر المومنین جو باقی چار چیزیں بیان کر رہے ہیں اس کو ذرا سا دیکھیے گا، اس کے لیے ہم تھوڑا سا ادھر ہی، تاکہ اس کو آخر میں ریکیپ کر سکیں۔ یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 4 سے دوستی مت کرنا، اور میں پھر آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ دوستی کا مطلب یہاں پر وہ جگری دوست بنانے والی بات ہو رہی۔ سلام دعا آپ سب سے رکھیے، ٹھیک ہے، رکھنی پڑتی ہے، رکھیں، ہیلو ہائی سب سے ہو، آداب تسلیمات سب سے کریں، کوئی حرج نہیں، اخلاقیات کے خلاف جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ کس کو اپنا دوست بناؤ۔ تو امیر المومنین اس کے اندر ادر وے راؤنڈ گئے کہ اس کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کہ وہ کون کون ہے کہ جن کو اپنا دوست مت بناؤ؟ اس میں پہلی جو کیٹیگری امیر المومنین نے بیان کی ہے وہ ہے احمق۔ احمق کو اپنا دوست مت بناؤ، دوست مت بناؤ۔ کس کو؟ نمبر 1 احمق کو۔ اس میں ہر طرح کا احمق شامل ہے، وہ جو بائی ڈیفالٹ احمق تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کے اوپر تو دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، رحم کا اظہار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ تمہارا جگری دوست اس معنی میں نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنی ساری باتیں اس کے ساتھ جا کے ڈسکس کر رہے ہو، مشورہ کر رہے ہو، مشاورت کر رہے ہو، نا، ہی از ناٹ فار دیٹ پرپس۔ وہ اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ آپ ہمدردی کا اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے غلط ایسٹیمیٹ کرنا، کوئی شخص ہے باصلاحیت ہے، لیکن ایک انسان جو ہے جب ایک احساس برتری میں مبتلا ہو چکا ہے تو وہ دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پلیز میرٹ پڑھ لیجیے گا بات کو۔ ہم ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں، واقعاً کیس یہی ہے، کسی پرسیکیوشن کی وجہ سے نہیں، کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں، واقعاً وہ اب اس کو
پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اس کے کیپیبلٹی اس کے اندر نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ آپ موچی سے تمام تر مہربانی کے باوجود بیماری میں دوا تو لینے نہیں جائیں گے، اور ڈاکٹر سے آپ جوتا نہیں ٹکوانے جائیں گے، وکیل سے آپ بلڈنگ کا نقشہ تو نہیں بنوانے جائیں گے. تو آپ سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ کسی کے اندر صلاحیت کو مفقود پاتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر اس پوٹینشیل سے متعلق اس کی ایڈوائز جو ہوتی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے امیر المومنین یہاں پر کہہ رہے ہیں بھئی احمق اب اس قابل نہیں ہے کہ اس سے تم اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرو. آپ دیکھیں گے کہ اس پوری دوستی کا بیک گراؤنڈ یہ ہر جگہ امیر المومنین نے ایک تبصرہ ساتھ میں کیا ہے کہ کیوں اس سے دوستی نہ کرو. اس کی روشنی میں یہ جملہ میں آپ سے سامنے عرض کر رہا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں یا بنیا ایاک و مصادقۃ الاحمق. صدیق عربی کے اندر کہتے ہیں دوست کو، صدیق، مصادقت دوستی. یا بنیا ایاک و مصادقۃ الاحمق، احمق سے دوستی مت کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرَّكَ، اس لیے کہ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا تو بھی نقصان پہنچائے گا. اس کی نیت کے اوپر بحث نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت بہت اچھی ہو، مگر وہ اچھی نیت کے ساتھ تمہیں بھرپور نقصان پہنچائے گا. شاید آپ لوگوں نے وہ لطیفہ سنا ہو کہ کسی کا ایک پالتو ریچھ تھا. اب ریچھ کہاں پالتو ہوتے ہیں، مگر بہرحال اب حکایت چلی آ رہی ہے تو چلی آ رہی، چیتا ریچھ جو بھی رکھ دیں کیا فرق پڑتا ہے، رکھنا ہی ہے نا. ایک شخص کا ریچھ تھا، وہ اس کا بہت پالتو ریچھ تھا، اور وہ اس کے اوپر جان بھی دیتا تھا. ریچھ جو تھا وہ اپنے مالک کے اوپر بہت زیادہ جان دیتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سے اس کو فائدہ پہنچائے، مگر تھا بے وقوف. جانور تو بہرحال جانور ہی ہے. تو ایک دفعہ اس کا مالک سو رہا تھا، اور جب وہ سو رہا تھا تو ایک مکھی آ کر بار بار کبھی اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی، کبھی اس کی پیشانی پر بیٹھ جاتی تھی. ظاہر ہے کہ اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو وہ بار بار نیند ہی کے اندر یوں ہاتھ ہٹا کے اس کو اڑا دیتا تھا. سو رہا تھا، بار بار یہ مکھی آ رہی تھی. وہ ریچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ بدبخت مکھی آ کر میرے مالک کو بار بار تنگ کرتی. تو اس نے کیا کیا کہ اب یہ آئے تو میں دیکھو اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اب جب وہ مکھی آئی اور اس نے آ کر مالک کی پیشانی یا ناک کے اوپر بیٹھنا شروع کیا، تو وہ گیا اور ایک بہت بڑی اینٹ یا پتھر اٹھا کر لے کر آیا، اور جیسے ہی وہ بیٹھی اس کے اوپر سیدھا اس نے اس کو گرا دیا تاکہ مکھی مر جائے. مکھی کا نہیں پتا، مالک مر گیا. یہ یوں اگر آپ دیکھیں تو لطیفہ ہے، مگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو آپ کو اس چیز کے نمونے بہت ملیں گے. You will find numerous examples of this type کہ جس کے اندر وہ فائدہ پہنچانا چاہ رہا تھا، فائدہ نہیں پہنچائے گا. فائدہ پہنچانے کی اچھی نیت کے ساتھ وہ نقصان پہنچا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی حماقت کی وجہ سے اس پوٹینشیل کو آلریڈی کمپرومائز کیا ہوا ہے، جس کے بعد وہ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کر پاتا. تو پہلی چیز جو یہاں پر امیر المومنین نے فرمائی، احمق سے دوستی مت کرنا ہو. اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آؤ، یہ ٹھیک ہے، مگر ایڈوائز تو تم کو اس کو کرنا ہے، نہ یہ کہ وہ تمہیں ایڈوائز کرنا شروع کر دے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری چیز جو امیر المومنین یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے ایاک و مصادقۃ البخیل، کہ دیکھو کبھی بخیل کو اپنا دوست مت بنانا. پھر یاد کیجئے، دوستی سے مراد اپنا جگری یار وہ مت بنانا کہ تم سمجھو کہ یہ تمہارا وقت پڑھنے پر ساتھ دے گا. نہیں دے گا. اگر تم جانتے ہو کہ اس کے اخلاق کے اندر بخل موجود ہے تو یہ بد اخلاقی ہے، سوء اخلاق ہے. تو بخیل کے لیے سب سے زیادہ عزیز اس کی دولت ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کیوں خواہ مخواہ وداؤٹ اینی گڈ ریزن کسی اور سے یہ توقع کرے کہ وہ میری مدد کرے گا. کوشش کرو کہ تمہیں اس مرحلے پر نہ جانا پڑے، لیکن زندگی ہے، کسی نہ کسی مرحلے پر کبھی نہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے. یہ تو نہ ہو کہ ہر دوسرے دن انسان کہے کہ بھئی میرے پر وہی موقع آ گیا ہے. یہ تو اپنے دوستوں کا ایک ایسا امتحان لینا ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے. لیکن نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ایسی کہ جس کے اندر واقعاً کوئی جینوئن کرائسس آ گیا ہے، کوئی پرابلم آ گیا ہے، اور اس پرابلم میں وہ دیکھ رہا ہے کہ مثلا میرے دوستوں میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس مال ہے، مگر سوال یہ ہے مال ہے، دل ہے یا نہیں ہے؟ اگر دل نہیں ہے تو وہ مال جتنا بھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے گا، وہ آپ کے ساتھ واکنگ کرے گا، جاگنگ کرے گا، وہ آپ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو سکتا ہے، مگر ایکسپیکٹ نہ کریں آپ کہ وہ آپ کا اس مرحلے پر ساتھ دے گا. مولا فرماتے ہیں ایاک و مصادقۃ البخیل فإنہ یقعد
ان کا احوج ما تکون الیہ، یقعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی طاقت سے میں کھڑا بھی ہوتا ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں۔ یہاں پر بیٹھنے سے مراد ہے ہاتھ اٹھا لینا، یہاں پر بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑا نہیں رہے گا۔ کب نہیں کھڑا رہے گا؟ جب تمہیں اس کی بہت زیادہ حاجت ہوگی کہ وہ تمہاری سپورٹ میں آ کر کھڑا ہو جائے، وہ نہیں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے اس کا دین، مذہب، سب کچھ اس کا مال ہے، تو وہ اس مال کو تمہارے سامنے پیش نہیں کر پائے گا اور تمہاری اس حوالے سے مدد نہیں کر پائے گا۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہاں پر دوستی کا کیا مطلب ہے، یعنی ایسا دوست کہ جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی موقع پر میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو احمق سے توقع مت کرنا کہ وہ تمہیں صحیح رائے دے گا، بخیل سے توقع مت کرنا کہ وہ تمہیں مال دے گا، نہیں دے گا۔ تیسری چیز جو یہاں پر امیر المومنین نے کیٹیگری بیان کی ہے، ایاک و مصادقۃ الفاجر، فاجر کی دوستی اختیار مت کرنا۔ آج کہاں گئے ہیں صاحب؟ نائٹ کلب گئے ہیں، کل کہاں گئے ہیں؟ تو کیسینو گئے ہیں، پرسوں کہاں گئے ہیں صاحب؟ وہ بار کے اندر ہیں، ترسوں کہاں گئے ہیں؟ یہاں پر گئے ہیں۔ تو ان کا تو پورا لائف اسٹائل ہی ہے، آج جھوٹ بولتا ہے، کل جھوٹ بولتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، یعنی اس کا، اور آپ نے تھوڑی بہت انداز سے کوشش بھی کر لی، وہ اپنا لائف اسٹائل تبدیل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس سے دعا سلام کی حد تک ٹھیک ہے۔ مگر جو فاجر ہے، فاجر کا مطلب ہوتا ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ لفظ فجر پر آپ غور کیجئے گا، بعض مجلسوں کے اندر بھی ہم نے اس پر بات کی ہے۔ فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے جس سے فاجر نکلا ہے؟ فجر کا مطلب ہوتا ہے، اگر یہ آپ کے سامنے ٹیشو پیپر ہے، یہ ہے فجر، اس کو فجر کہتے ہیں۔ تار تار کر دینا، یعنی بالکل اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کو فاجر کہتے ہیں، فجر کہتے ہیں۔ جو وقت فجر ہوتا ہے اس کو بھی فجر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو رات میں آپ کو ایک سیاہ چادر نظر آتی ہے، ایک بلیک شیٹ ہے کہ جو آسمان کے اوپر تنی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شگاف اس کے اندر آتا ہے، اور پھر ٹائم کمز ٹون اپارٹ، کہ جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ جو چادر تھی وہ کہاں گئی؟ ختم ہو گئی، اب اس کی جگہ پر ایک سفید چادر آ گئی۔ تو جو اس کو شگاف اس کے اندر ڈلا ہے اس کو کہتے ہیں فجر، اس وجہ سے۔ لیکن وہ فجر تو پازیٹیو ہے کہ اس میں بہرحال رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے اور روشنی آ رہی ہے۔ یہ جو فجر ہے یہ ہے انسان کے پاس جو خدا نے اس کو پاکیزگی کی ایک چادر دی ہے، اس پاکیزہ چادر کو انسان گناہوں کی ضرب سے شگافتہ کر کے تار تار کر دے، اس کو کہیں گے فجر، اور یہ کرنے والا کہلائے گا فاجر۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کو پاکیزہ رکھنا۔ وہ چادر جو ہے اس کے اوپر میل آ گیا ہے تو اس میل کو دھو کر صاف کر دینا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، پاک کر دینا، صاف کر دینا۔ تو ظاہر ہے کہ مثال یہ ابا ہے، اب آپ استعمال کریں گے تو اس نے میلا تو ہونا ہے، تو میلا ہونے کے بعد آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو دھو لیا جائے، اس کو استری کر لیا جائے، اس کو خوشبو لگا کے محفوظ کر لیا جائے تاکہ اگلی دفعہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ یہ ہے مینٹیننس۔ اگر مینٹیننس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی اس چیز نے ڈیپریشیٹ ہونا ہے، بوسیدہ ہونا ہے، کوہنے ہونا ہے، فرسودہ ہونا ہے۔ یہ جو فرسودگی اس کے اندر آتی ہے، اگر اس کے اندر ایک تو نیچرل فرسودگی تھی کہ جس کو ڈٹرجنٹ سے دھو کر دور کیا جا سکتا تھا، مینٹین کیا جا سکتا تھا، ایک یہ تھا کہ نہیں وہ تو فرسودہ تو ہو ہی رہی تھی اور آپ نے اور زیادہ اس کے اوپر حملہ کر دیا، کینچی سے اس کو کاٹنا شروع کر دیا، چھری سے اس کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنے کردار کے ساتھ کرتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں ایاک و مصادقۃ الفاجر، دیکھو فاجر کے ساتھ دوستی مت کرنا، فإنہ یبیعک بالتأفیہ، اس لیے کہ وہ تمہیں ٹکے کے عوض بھی بیچ ڈالے گا، اس کو موقع ملے گا تو وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گا کہ جو وہ دوسرے معاملات کے اندر کرتا ہے۔ جب دوسرے معاملات میں اسے خدا کا خوف نہیں ہے تو تمہارے معاملے میں بھی اس کو خدا کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ایکسیپشنز آر دیئر۔ ہو سکتا ہے کہ بعض بالکل ایکسیپشنل کیسز ہوں کہ ٹھیک ہے ویسے تو بہت ہی بد کردار آدمی ہے مگر اس نے دوستی کو نبھایا، دیر کین بی فیو ایکسیپشنز۔ اس وقت تو ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں، تو جنرل بات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز ہے، تیسری چیز جو امیر المومنین نے یہاں پر بیان فرمائی کہ پہلی بات جو گزارش کی گئی کہ احمق سے دوستی مت کرنا، دوسرا بخیل سے دوستی مت کرنا، تیسرا فاجر سے دوستی مت کرنا، اور اب ہے چوتھا
ایاک و مصادقۃ الکذاب، بہت زیادہ جھوٹے سے. جھوٹ برا ہے، جھوٹ تو برا ہے، ان اینی کیس جھوٹ برا ہے، مگر یہ جس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اگر اس کی اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ فاجر میں شامل نہیں ہے؟ فاجر کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جو مل کر اس کو فاجر بنائے گی. تھوڑا جھوٹ بھی آ جائے گا، تھوڑا یہ بھی آ جائے گا، 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 لیکن یہ سب مل کر اس کو فاجر بنائیں گے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا تعارف یہی ہے کہ یار یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، معذرت کے ساتھ آپ ویلیوز دیکھیں کیسے ٹرن ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی باڈیز نیم. کہ یو ٹرن بہت اچھا ہوتا ہے، واٹ ڈز اٹ مین کہ یو ٹرن بہت اچھا ہوتا ہے؟ کیا مطلب کیا ہے اس کا کہ یو ٹرن تو بہت اچھا ہوتا ہے؟ یعنی ایک وعدہ کرو اور وعدہ کرنے کے بعد اس کو اسی طریقے سے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا، کیا میں نے کوئی حدیث بولی تھی؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اخبارات کے اندر دیکھیں تو آدمی کہے کہ ٹھیک ہے صاحب اس کو تو بند کرو کم سے کم، فار گاڈ سیک. یہ اخبار تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ جو ٹاک شوز ہیں یہ تو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مولا فرمایا ایاک و مصادقۃ الکذاب، جو آدمی بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یعنی ہی از فیلنگ پراؤڈ کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، ہم سے بڑا کون ہوشیار ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کم سے کم اپنا دوستوں مت بناؤ، اپنا جگری تو مت بناؤ. ان سے تمہیں توقعات ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں گے، فار گاڈ سیک. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر امیر المومنین نے ہائی لائٹ کی. ایاک و مصادقۃ الکذاب فإنہ کالسراب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سراب کی طرح سے ہے. اس کو سب سے زیادہ امیر المومنین نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ ہے مراج کی طرح سے. سراب کا مطلب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی نظر آئے. یحسبہ الظمآن، پیاسا جب دور سے دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے پانی، جب قریب جا کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں صاحب چمکتی ہوئی ریت تھی کہ جس کو میں نے پانی سمجھ لیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی کرے گا، یہ ایسا ہی کرے گا. یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تم کو کوئی چیز دور سے اس طرح دکھائے گا کہ دیکھو وہاں پر پانی ہے، وہاں پر پانی ہے. وہ تو جھوٹا ہے، اس کو بولنے میں کیا ہے. کالسراب، وہ بالکل سراب کی طرح سے ہے. یقرب علیک البعید ویبعد علیک القریب، جو دور ہوگا اس کو قریب دکھائے گا، جو قریب ہوگا اس کو دور دکھائے گا. تو اس کے بعد انسان اپنے پرائرٹیز کو صحیح نہیں کر پاتا. یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ ایک مرتبہ پھر احمق، خاص طور پر رائے کی بات ہو رہی ہے، ایڈوائس، بخیل، مال کی بات ہو رہی ہے. فاجر تم ہی کو بیچ دے گا، دھوکہ. اور آخر میں کذاب. کذاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹا. یہ صیغہ مبالغہ ہے، جیسے عالم سے علامہ. خود ہمارے یہاں یہ ٹائٹل جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، بلیو می کہ شاید اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. جس کو عربی کے 2 لفظ بھی نہیں آتے ہیں وہ بھی علامہ. بارز معذرت کہ جو ممبر پر آ کر رقص ممبری جانتا ہو، یہ لفظ بعض نے استعمال بھی کیا کہ اہل تشیع کے اندر علامہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ جو ممبر پر آ کر رقص ممبری کر سکے. تو جو ہم نے حال کیا ہے، بارز معذرت محسوس مت کیجیے، جو ہم نے حال کیا ہے اس کے بعد دوسروں کو، یعنی اگر ہم ان کی بعض باتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کو بھی حق ہے نا اس بات کا کہ وہ ہماری جو بعض ایسی چیزیں ہیں ان کے اوپر تنقید تو کریں، اور ان سے پہلے ہمیں خود ہی کر لینا چاہیے تھا. لیکن یہ کیا گیا، یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی یعنی زیادتی ہے جو ہم نے ممبر کے ساتھ کی ہے. البتہ یہ قطعاً نہیں سمجھے گا کہ میں ذاکرین کے جو کیٹیگری ہے اس کے مخالف ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہے. علامہ تو ہر عالم کو بھی نہیں کہہ سکتے. اینی ویز، کذاب، کاذب جھوٹا، کذاب بہت بڑا جھوٹا، بات بات پہ جھوٹ بولنے والا. اس کا بھی تعلق جو ہے رائے کے ساتھ امیر المومنین نے بیان کیا. نوٹ کیجئے، فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے جی، اسٹریٹجی اس کی تمہارے ساتھ ایسی ہی ہوگی. بخیل، تم توقع کر رہے تھے کہ تمہیں مال سے فائدہ پہنچائے گا، اگر کبھی مشکل میں کرائسس میں آ گئے وہ نہیں پہنچائے گا. فاجر، دھوکہ دے گا. کس طرح سے دھوکہ دے گا؟ تم تو سمجھ رہے تھے کہ تم کو فائدہ پہنچائے گا، فائدہ کیا پہنچائے گا؟ وہ تمہیں کو بیچ دے گا.
وہ اپنے فائدے کے لیے تم کو بیچ دے گا، اور کوئی بہت بڑی قیمت بھی نہیں مل رہی ہوگی تب بھی تم کو بیچ دے گا، یعنی تم کو نقصان پہنچائے گا۔ آخری چیز جو ہے کذاب، رائے، سراب، دور کی چیز کو قریب دکھائے گا، قریب کی چیز کو دور دکھائے گا، یعنی اس کی اس گفتگو کے اندر کوئی جینون اسیسمنٹ نہیں ہوگا، کوئی ایک آپ منطقی تجزیہ توقع کر رہے ہیں کہ واقعاً ہو، ایسا کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ واقعاً ٹائم تو لگ گیا، ہم تو آج کافی تیزی کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے، یہ جملہ ہو گیا، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے بہت خوبصورت ہے اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض۔ نوافل کس کو کہتے ہیں؟ جملہ یہ ہے کہ لا قربۃ یعنی کوئی قربت نہیں مل سکتی، کوئی قرب حاصل نہیں ہو سکتا نوافل کے ذریعے سے جب وہی نوافل فرائض کی راہ میں آ جائیں۔ فرائض کا مطلب ہے کمپلسری، نوافل کا مطلب ہے ایڈیشنل۔ فرائض، نوافل، فرائض کا مطلب واجبات، نوافل کا مطلب ہے مستحبات۔ ویسے نافلہ کہتے ہیں ایڈیشنل کو، اضافی، جیسے نماز شب ہے اس کو نافلہ کہا گیا، فجر کی نافلہ، ظہر کی نافلہ، عصر کی نافلہ، مغرب کی نافلہ، عشاء کی نافلہ، یعنی جو واجب ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ ایڈیشنل۔ تو آپ جانتے ہیں فجر کی 2 رکعت نماز ہے جو اس سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ نافلہ ہے، وہ مستحب ہے۔ ظہر کی 8 رکعت نافلہ ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، وہ ظہر کی 4 رکعت واجب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ یہی معاملہ عصر کا ہے، اس کی بھی 8 رکعت جو واجب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی 4 رکعت نافلہ ہے، 2+2 جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، وہ بھی نافلہ ہے، وہ بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سب نافلہ ہے، یہ ایڈیشنل ہے، اضافی ہے۔ نماز شب کا تذکرہ جو قرآن مجید کے اندر آیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اے حبیب رات میں آپ نافلہ کے طور پر تہجد بھی پڑھیں۔ پہلے 5 نمازوں کا ذکر ہے، 3 اوقات میں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ نمازوں کا تذکرہ آیا، یہ تو ہے واجب نماز ہے۔ پھر اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات میں آپ کو، اے حبیب آپ کو تہجد بھی پڑھنی ہے، یعنی وہ 11 رکعت نماز، نافلۃ لک، یہ ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے آپ پر۔ وہاں پر نافلہ جو پیغمبر کے لیے بیان ہو رہی ہے وہ مستحب کے لیے نہیں، ایک ایڈیشنل، پیغمبر کے لیے نماز شب واجب تھی، ہمارے لیے واجب نہیں ہے، ہمارے لیے نافلہ اسی نافلہ عمومی مستحب کے معنی میں۔ اب یہ واجب ہو یا مستحب ہو، اس کی مثالیں کیا بن سکتی ہیں؟ نماز، 5 نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ سب واجب ہے۔ پھر اس کو نافلہ کے اندر جب مثال آپ آ جائیے، نماز شب، ٹھیک ہے جی، اور صدقہ، اور مستحب روزہ۔ ابھی رجب شروع ہونے والا ہے تو مستحب روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا۔ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فرائض آپ انجام دے رہے ہیں کیوں؟ یہ نافلہ انجام دے رہے ہیں آپ کیوں؟ یہ سب ہو رہا ہے قربتاً الی اللہ۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ یہ بھی ہو رہا ہے قربتاً الی اللہ، وہ بھی ہو رہا ہے قربتاً الی اللہ۔ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے، یہ بھی قربتاً الی اللہ کریں، یہ بھی قربتاً الی اللہ کریں، ویری گڈ، ونڈرفل، بہت اچھا ہے۔ بٹ پلیز بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ، لا قربۃ بالنوافل، یہ جس کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بھول جائیے، اس کے ذریعے سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا اگر یہ کرتے کرتے یہ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ اگر اس کے کرنے کی وجہ سے یہ کمپرومائز ہو رہا ہے تو آپ مطمئن رہیے کہ اس سے آپ کو کوئی قربت نہیں ملنے والی، پھر سوائے اٹھک بیٹھک کے کچھ نہیں ہے۔
پھر یہ سوائے ایکسرسائز کے اور کچھ نہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے میں کہوں کہ بھائی واہ کیا پینٹ ہے، سبحان اللہ، واقعی پینٹ تو بہت اچھا ہے، پیچھے کیا ہے، سریا ڈالا ہی نہیں ہے، 2 نمبر. تو جتنا اچھا آپ پینٹ کر دیں بلڈنگ کتنا رکے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے کیا ہونے والا ہے. جو ماہر ہے وہ آ کر کہے گا یہ کیا کیا ہے، اتنا اچھا پینٹ تو ہے. کہ پینٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ نے سریا کیسا ڈالا ہے اس کے اندر. یہ پینٹ تو سارا کا سارا ٹکے گا ہی نہیں. جب یہ عمارت ہی گر جائے گی تو عمارت کے گرنے کے بعد یہ کہاں باقی بچے گا. آپ نے غور کیا؟ یا اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ وہ جو سیپیج کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، وہ آپ نے ایک بہت خوشنما عمارت تو کھڑی کر دی، لیکن یہ کہ وہ نظام ہی نہیں رکھا. تو اب اس کے بعد لوگ تو رہنے آ گئے، واہ واہ کیا بلڈنگ بنی ہے، کیا مکان بنا ہے. لیکن یہ کہ اندر آئے تو پتہ چلا 6 مہینے کے بعد یہاں سے لیک ہو رہا ہے، وہاں سے لیک ہو رہا ہے، یہاں یہ سارا پینٹ کتنا باقی بچے گا، سب نے ختم ہو جانا ہے. سو از دا کیس ود نافلہ. کہ نماز شب ہے کہ یہ ہے 11 رکعت. کتنی ہے؟ 11 رکعت. اور فجر کی نماز 2 رکعت. تو کوئی شخص ہے وہ رات کو اٹھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ 11 رکعت نماز شب پڑھے اور پھر کہے اب تو میں تھک گیا، 11 تو پڑھی لی ہیں، 2 کی خیر ہے. تو یہ جو آپ کا انالیسز ہے، کوانٹیٹیو انالیسز، یہ اسٹینڈ نہیں کرے گا اس کوالٹیٹیو انالیسز کے مقابلے پر. آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کو صرف عدد کی بنیاد کے اوپر ڈسگریس کیا ہے، اس کی توہین کی ہے. وہ واجب تھیں، یہ مستحب تھی. یہ اس کے ساتھ اگر ہوتا تو کیا بات تھی، بہت زبردست تھا. لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب یہ تو 11 تو پڑھی لیے تو 2 نہیں، یہ نہیں چلے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. اینڈ سو از دا کیس. رجب کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی ایک انسان ہے وہ کہے میں روزہ رکھوں گا. ہم نے کہا پچھلا کوئی قضا تو نہیں ہے؟ کہا وہ اس کے ہوتے ہوئے مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اب ایک انسان ہے اس کے اوپر 5 10 15 20 25 جتنے بھی قضا ہے وہ کہے میں رجب کا روزہ مستحب رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ. لا قربۃ بالنوافل. امیر المومنین تو گریبان پکڑ، لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، کہ نوافل سے قربت نہیں ملے گی. وہ کہا یہ تو ہماری نیت کا معاملہ ہے. کہ آپ کی نیت کا معاملہ ہے تو آپ کیوں ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ناک آؤٹ ہونا چاہ رہے ہیں؟ آپ اچھی نیت کے ساتھ چوری کریں گے تو چوری اچھی تھوڑی ہو جائے گی، یہ تو نہیں ہوگا. کہ خمس واجب تھا وہ نہیں دیا لیکن صدقہ دیے جا رہے ہیں اسی میں سے. اس میٹر کو تو سالو کریں، اس میٹر کو تو سالو کریں. صرف ظاہر کے اوپر ایک انسان جا کر اپنی بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتا ہے. تو یہ بس اتنا میرے خیال میں اس کے اوپر کافی ہے. لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت عزاداری بہت امپورٹنٹ ہے، پلیز بی ویری کلیئر. میں خود اس کا قائل ہوں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال عزاداری بھی اس طرح سے اگر کریں کہ اس کے نتیجے میں فجر کی نماز قضا ہو جائے، نامناسب ہے، نامناسب ہے. ان تمام تر چیزوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جملہ امیر المومنین کا واقعاً بہت عمدہ جملہ ہے، بلکہ ان جملوں میں سے ہے کہ جن کو یاد کرنا چاہیے. لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. اگلا جملہ کیا ہے؟ کوئی ہیلپ کرے گا ہماری؟ فرمائیے زور سے. ہاں یہ 2 جملے ہیں ایک ساتھ ہی لکھ دیے، کیا کیا ہے؟ یہ دونوں جملے ایک ہی مطلب کو بیان کرتے ہیں. خود سید رضی نے یہ کہا کہ معناہما واحد، ان دونوں کا مطلب ایک ہی. لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ. عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے. قلب الاحمق فی ہے، احمق کا جو دل ہے وہ اس کے منہ میں ہوتا ہے. دل کا مطلب یہاں پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. قلب الاحمق فی ہے، یعنی احمق اپنے دل کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچتا نہیں ہے، پہلے وہ اپنے دل کو منہ میں رکھ دیتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف دل کے اندر کوئی چیز آئی اور اس کو منہ پر لے آیا. وَلِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ، اور عقل مند انسان وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے. وہ اپنی زبان کو بے لگام نہیں چھوڑتا ہے، وہ اپنی زبان کو اپنے دل کے پاس ڈپازٹ کرواتا ہے کہ پہلے جا کر وہاں سے کریکٹ اسیسمنٹ لے کر آؤ، کریکٹ انالیسز لے کر آؤ.
جس کو آپ غالباً محاورے کے اندر کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. وہ کہتے ہیں جو میرے دل میں میری زبان پر ہے. یہ جملہ اگر منافقت کی مخالفت میں ہے تو اچھا ہے، اگر منافقت کی مخالفت میں ہے تو اچھا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں قابل تحسین اور قابل تعریف ہے کہ جو دل میں ہے وہی بولتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ دل میں پہلے سوچ لیتا ہوں، اچھی طریقے سے غور کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں بولتا ہوں. اس لیے کہ وہ جو محاورہ ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات، کمان سے نکلا ہوا تیر، ٹیوب سے نکلا ہوا پیسٹ اور موٹاپے میں نکلا ہوا پیٹ کبھی واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ اس کا تعلق اس سے زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ ہے. انصاف کی بات ہے. وہ جو اقبال کا شعر ہے شعر بہت عمدہ. یعنی ایک انسان ہے وہ صرف زبان سے، ایک جیسے پروفیشنل ایک مبلغ ہے، وہ صرف تبلیغ کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ بس اس کو اپنا پیسہ چاہیے اور وہ چلا جائے. ایک ہے کہ نہیں، وہ واقعاً کمیٹڈ ہے. جیسے اگر پیغمبر اکرم کے بارے میں اگر آپ دیکھیں نا، قرآن مجید نے جو بات کی ہے، جو سورہ براءت توبہ کے بالکل اینڈ میں، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے، اینڈ سے کچھ پہلے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، پریشانیاں تم پر آتی ہے، برا اس کو لگتا ہے. یہ ہے اون کرنا. حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں حریص ہے، یعنی تمہارے بارے میں چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہر ایک کو جنت میں لے جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، سمجھدار بھی ہے. اور پھر یہ اونرشپ ہے. جب ماں اپنی اولاد سے بات کرتی ہے اور اس کو کوئی چیز سکھانا چاہتی ہے تو آپ اس کمٹمنٹ کو دیکھیے کہ کیا ہے. وہ واقعاً دل سے یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے بچے کا مستقبل بہتر ہو جائے. یہ جو اس کی چاہت ہے، اس کے بعد جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے اس کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے. وہ جو اقبال نے وہاں پر کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب احمق ہے، اس کے دل سے بھی اگر وہ بات نکلے گی تو نقصان ہی پہنچائے گا، چاہے وہ اثر بھی کر دے. یعنی وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہے میں آپ کا بہت بھلا چاہتا ہوں، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، تو میرا بھلا چاہتا ہے مگر کرے گا میرا برا، کرے گا میرا برا. یہ وہ والی بات ہے کہ جو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ بھائی اس نے ایک بات کی، اس نے ایک بات کی، لیکن یہ کہ بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر ود گڈ ہارٹ، سول، مائنڈ، دماغ، اس کو استعمال کریں. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان فقط اس کو رکھے اور آگے بڑھ جائے. تو یہ دو جملے ہیں بہت امپورٹنٹ مگر ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے مگر ہیں آسان سمجھنا. ہاں، یہ امیر المومنین کا جو جملہ ہے، سبحان اللہ، اپنے ایک ساتھی سے جب وہ بیمار تھا، بہت عمدہ جملہ ہے امیر المومنین کا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ امیر المومنین بیماری کو کیسے آخرت اور ان معاملات کے ساتھ لنک کر کے تجزیہ کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جعل اللہ ما کان من شکوا کا، اللہ نے تمہارے مرض کو، یعنی یہ جو بیماری تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، بھائی ایک تو وہ بیماری ہے کہ جس کا انسان خود ہی ریزن ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس نے خود اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے. میں مثال دے دوں آپ کی خدمت میں، سب کہہ رہے ہیں کہ صاحب اچار مت کھائیے، آپ کا گلا سینسیٹیو ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے، پھر بھی اچار کھا لیا تو گلا خراب ہو گیا. اب آپ کہیں کہ اللہ نے یہ بیماری میرے اندر ڈالی ہے. یہ اللہ نے بیماری نہیں ڈالی ہے، یو یور سیلف آر ریسپانسبل. لیکن اگر واقعاً آؤٹ آف نو ویئر، پتہ ہی نہیں تھا، ایک لہر چلی، وبا آئی اور انسان بیمار ہو گیا. کووڈ بھی ہو سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، کھانسی بھی ہو سکتی ہے، نزلہ بھی ہو سکتا ہے، زکام بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے کینسر بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر ایسا کوئی مرض ایک انسان کے اندر آ گیا ہے کہ جس کا کارن، جس کا ریزن، جس کا باعث، جس کا سبب، جس کا کاز وہ خود نہیں ہے، وہ خود نہیں، اور بیماری آ گئی، تو اب آپ کہیں گے کہ یہ ہے اس کا مصداق. جعل اللہ ما کان من شکوا کا حتن لسیئاتک، اللہ نے اس بیماری کو
اس مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. حتن لسیئاتک. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بیماری ریزلٹس گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ پروردگار عالم کا ایک نظام کہ بیماری کو پروردگار عالم نے، اگر اس کا ریزن انسان خود نہیں ہے تو بیماری کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بیماری ایک انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. یعنی گناہوں کا کفارہ پھر واپس یاد کر لیجئے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، اغاثۃ الملہوف و تنفیس عن المکروب، اس بحث کے اندر کہ ایک تو وہ کفارہ ہے جو فقہی نوعیت کا کفارہ ہے، وہ اس وقت بحث میں نہیں ہے. گناہ کے بعد ایک انسان کے ذمے پر توبہ ہے، استغفار ہے. وہ توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، استغفار خدا کی بارگاہ میں منظور ہوگا نہیں ہوگا، اس میں یہ کیٹلسٹ کا رول پلے کرے گا. بیماری اگر خدا کی طرف سے آ گئی ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. اب تعبیر دیکھیے آگے کیا ہے، امیر المومنین اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں. فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ. جو بیماری ہے اس کا اجر کچھ نہیں ہے. اجر نو. اجر کا مطلب ہے ریوارڈ. اس کا اجر کچھ نہیں ہے. کا گناہوں کا کفارہ یس، اجر کا نو. بیماری کا کوئی اجر نہیں ہے. وہ بیماری جو اللہ کی طرف سے تم پر آئی ہے اس کا اجر کوئی نہیں. یہ کیا کہا امیر المومنین نے؟ دیکھیے، وَلَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ بیماریوں کو جاڑ دیتی ہے. بیماری کا اجر کوئی نہیں ہے لیکن بیماری گناہوں کو جاڑ دیتی ہے. وَيَحُطُّهَا حَتَّى الْأَوْرَاقِ. اور کیسے جھاڑ دیتی ہے؟ جیسے خزاں میں درخت پر سے پتے جھڑ جاتے ہیں. بہت عمدہ مثال امیر المومنین نے دی کہ لا محالہ ہونا یہ ہے کہ جب خزاں آئے گی تو درختوں کے اوپر جو پتے ہیں وہ جھڑ جائیں. جس طرح سے وہ جھڑ جاتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر بیماری تم پر آئی ہے خدا کی طرف سے تو وہ گناہوں کو ویسے جھاڑ دیتی ہے کہ جیسے درخت کے اوپر موجود پتے خزاں میں جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. وَإِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلِ بِالْأَيْدِي وَالْأَقْدَامِ. فرماتے ہیں کہ اجر تو ان چیزوں کا ہوتا ہے کہ جو انسان کہے یا کرے. بیماری میں تم نے کچھ نہیں کیا ہے، تم نے کچھ نہیں کہا ہے. یعنی پھر یاد کر لیجئے کہ اگر ایک انسان ہے اس نے کچھ ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری عذاب کے طور پر نازل ہوئی ہے، پھر وہ اس سے خارج ہو گئی. بات یہ ہو رہی ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، یعنی ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ. وہ سٹرس پیریبس جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ کانسٹنٹ رکھیں. اب اس کے بعد بات کریں کہ میں نے کچھ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں، صرف خدا کی طرف سے یہ بیماری آئی ہے اور اس پرٹیکولر گناہ کی وجہ سے نہیں آئی ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس بیماری کے ذریعے تمہارے گناہوں کو جاڑ دے، تو اس نے یہ بیماری تمہارے اندر ڈال دی، پیدا کر دی. کوئی ریزن ہوا کہ جس کی وجہ سے اب وہ وائرس آیا، بیکٹیریا آیا، جو بھی آیا، مگر تم اس سے متاثر ہوئے اور اس بیماری کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے گناہ جڑ جائیں گے. کہ اس کا کوئی ریوارڈ ہے، کوئی اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں عرض کروں، ریوارڈ نہیں ہے، ایک کمپنسیشن پروردگار کی طرف سے. ریوارڈ نہیں ہے، ایک کمپنسیشن ہے. خود اس بیماری کا کوئی ریوارڈ نہیں، اس بیماری کا ایک کمپنسیشن ہے. نظام کے تحت بات ہو رہی ہے. اب نظام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب عالی یہ ایک مارکر ہے، 5 روپے کا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ مجھے 5 روپے دیجئے تو میں آپ کو یہ مارکر دیتا ہوں. یہ اس کے بدلے ہو گیا، ٹھیک ہے جی. آپ کا کوئز لیا جائے گا، ٹیسٹ لیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، جو بھی ہوگا. اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو جو 5ویں کلاس والے بچوں والا امتحان تو نہیں ہوگا، لیکن جیسا بھی امتحان آپ کا ہوگا اس کے بعد کچھ پرائزز آپ کو دے دیے گئے. تو کچھ آپ نے کیا کہ جس کا آپ کو پرائز دیا گیا، ایسا ہی ہے نا. ایک یہ ہے کہ کمپنسیشن کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اس کو کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے اسی نے اس کو کچھ دے دیا. میری گاڑی آپ کو لگ گئی تھی، آپ نے کچھ نہیں کیا تھا. اب میں اگر آپ کو کچھ دے رہا ہوں تو پھر یہ انعام ہے؟ کہ یہ انعام نہیں ہے، اس کو آپ کہیں گے کمپنسیشن.
پروردگار اتنا مہربان ہے کہ بیماری کے اوپر اجر کیا ملنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اجر ملے، لیکن اگر بیماری اس کی طرف سے آتی ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ ایک تو یہ کمپنسیشن دیتا ہے کہ جو گناہ تھے ان کو جھاڑ دیتا ہے، کبھی کبھی کچھ اوپر سے بھی دے دیتا ہے. وہ تو شفاعت سے تعلق ہے نا، وہ تو شفا سے تعلق ہے، وہ تو شفا کی بحث نہیں ہو رہی ہے اس وقت. بحث یہ ہو رہی ہے وہ جو بیماری آئی تھی اس بیماری کا کیا مل رہا ہے، بیماری کے بعد شفا مل رہی ہے. پلیز دو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ. بیماری جب تک ہے بیماری ہے، بیماری ختم ہو جائے گی شفا آ جائے گی اس کی جگہ پر. شفا جب آ گئی تب تو بیماری ختم ہو گئی. ہم تو کہہ رہے ہیں اس بیماری کا کیا معاملہ ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں بیماری کا خود کوئی اجر نہیں ہے. بیماری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہوں کا کفارہ تمہارا بن جائے، کہ جو تمہارے گناہ تھے وہ جڑ جائیں. اب مولا اس کو یعنی باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک فلسفہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام، کہ اجر تو اس چیز کا ملتا ہے جو تم کہتے ہو، جو تم کرتے ہو، ہاتھ سے، پیر سے، اعضاء و جوارح سے، آرگنز سے جو تم کرتے ہو اس کا اجر ملتا ہے. ہاں اب فضل پروردگار کی تو کوئی حد نہیں ہے. ان اللہ سبحانہ یدخل بصدق النیہ والسریرات الصالحہ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروردگار داخل کر دے جنت میں نیت کی سچائی کی وجہ سے اور باطن کی پاک دامنی کی وجہ سے، باطن کی صفائی کی وجہ سے، من یشاء من عبادہ الجنہ، اپنے بندوں میں سے جن کو چاہے وہ جنت میں داخل کر دے. وہ کہے کہ ہاں یہ میرا بندہ باطن میں پاک تھا، کر نہیں پایا، کرتا تو یقیناً اس کو اجر ملتا. اسی لیے اب آپ یاد کیجئے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے 10 برابر تو ہم دے ہی دیں گے. قرآن کیا ہے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم 10 برابر دے دیں گے. وہیں پر آپ کو شرح ملے گی، تشریح ملے گی روایات کے ذریعے سے کہ صرف نیت پر اس عمل کا ثواب تو مل گیا. ابھی صرف نیت کی ہے، عمل کیا ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے ارادہ کیا کہ میں ابھی ظہر کی نماز جا کر پڑھوں گی، کہ اس ارادے پر ہی ظہر کی نماز کا ثواب تو مل گیا. جب پڑھیں گے تو 10 ٹائمز ملے گا. اب آپ نوٹ کیجئے یہاں پر یہ جو امیر المومنین فرما رہے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ، نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے خدا جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے جنت میں داخل کر دے. اسے کہ بہرحال اس کا ارادہ تھا. اب واپس سے اس کو ذرا سا ریکیپ کریں. نمبر 1 کہ یہ جو تمہارے اندر خدا نے بیماری کو رکھا خدا نے ہے، تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے یہ بیماری نہیں آئی ہے. 1 اس بیماری کی وجہ سے پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے، اس لیے کہ بیماری کے اندر خود کوئی اجر اور ثواب بیماری میں نہیں ہے. بیماری میں اس لیے کہ بیماری تم نے کچھ نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہاں پر آئی ہے. اگر ایک شخص میدان میں گیا، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور زخمی ہو گیا، یہ اس بیماری میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس بیماری میں شامل نہیں ہے. زخمی ہو گیا ہے تو بیمار تو ہوا ہے، مگر اس بیماری کا ثواب ہے ہر زخم اور ہر قطرہ خون کی برابر کے حوالے سے. یہ قرآن مجید نے صراحت کی ہے. اس لیے کہ وہ جو میدان میں گیا ہے اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے، باقاعدہ ایک عمل کیا ہے اس نے. اب جو زخم اس کو لگ رہا ہے اور اس زخم کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اس کی جان چلی جائے. آپ بیماری کی کیا بات کرتے ہیں، جان ہی چلی گئی اس کی، ہاتھ چلا گیا، آنکھ چلی گئی، خدا نہ کرے معذور ہو گیا. یا فرض کیجئے زخمی ہو گیا تو 6 مہینے تک 1 سال تک وہ زخمی رہا. یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. یہاں تو ہر خون کے قطرے پر اس کے لیے پروردگار کی طرف سے ثواب. یہ وہ عام بیماری نہیں. عذاب والی بیماری اس سے باہر ہے. شہید ہونے سے پہلے والے جتنے زخم ہیں وہ اس سے باہر ہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے پیورلی اس بیماری کی کہ جس کا کوئی اور ریزن نہیں ہے، بس یہ ریزن ہے کہ یہ شخص بیمار ہوا ہے، اس لیے کہ پروردگار نے اس کو بیمار کر دیا. جب یہ بیمار ہو گیا ہے تو پروردگار چاہتا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دے. کا اجر انسان کو ملتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جس میں وہ کچھ کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے، کچھ عمل اس کا انوالو ہو، اس پر اجر اس کو ملا کرتا ہے.
اور یوں اگر دیکھیں تو پروردگار عالم نیت کی صفائی کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے بہت سوں کو داخل جنت کر دیتا ہے، جس کی بات ابھی کی گئی۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، صحیفہ کاملہ کے اندر اتنی پیاری دعا ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ گھر پہ جا کے ضرور اس کو دیکھیے گا۔ نمبر میں اس وقت بھول رہا ہوں، شاید 15، شاید، مگر دیکھیے گا، بیماری میں پڑھنے کی دعا۔ اس میں چوتھے امام نے جو دعا تعلیم کی ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اے پروردگار، مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان دو حالتوں میں سے، ایک صحت اور ایک بیماری، کون سی حالت زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی حالت اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ میں اس پر تیرا شکر ادا کروں، وہ کہ جب میں صحت مند تھا، یا یہ حالت کہ جب میں بیمار ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایک اور بات کہی، میں خاص اس کے اندر یہ جملہ جو ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے واقعاً اس کی شرح میں بھی حق ادا کیا ہے، حالانکہ مختصر لیکن ٹو دا پوائنٹ پریسائز، کیا زبردست انہوں نے وہاں پر تبصرہ لکھا ہے کہ اگر ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے، اب یہ فضل پروردگار کی بات ہو رہی ہے، بیماری کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، بیماری کا خود کوئی اجر نہیں ہے، استحقاق نہیں بنتا، لیکن اگلا مرحلہ کہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے ملائکہ، اس کو بیمار میں نے کیا ہے، جو میری مصلحت ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، وہی گناہ اور یہ ساری چیزیں، لیکن بیمار میں نے کیا ہے۔ اگر بیمار نہ ہوتا، صحت مند ہوتا، تو حالت صحت کے اندر جو کام یہ کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں ان تمام اعمال کو اسی طریقے سے تحریر کر دو۔ یہ وہ اس کے ساتھ اس کو لنک کیجئے کہ نیت تو اس کی ہے نا، کہ جب اس کی نیت ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ بیماری کا کوئی اجر نہیں ہے، مگر بیماری کے نتیجے میں چونکہ وہ عمل نہیں کر پا رہا، نیت اس کی تھی کہ اگر میں صحت مند ہوتا تو یہ کرتا، تو اسی طریقے سے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ جس طریقے سے وہ صحت کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ یہ ہے وہ آخری بات جو آج کی حد تک، اگلا جملہ اگر کوئی مختصر سی بات ہو تو ہم اس کو کور کریں، نہیں اس میں ٹائم لگے گا۔ جناب خباب بن الارت، یہ خود شخصیت جو ہیں امیر المومنین کے ساتھی بھی ہیں، پیغمبر اکرم کے صحابی بھی ہیں، انشاءاللہ اس پر اب اگلی مرتبہ ہی گفتگو ہوگی۔ حالانکہ آج میری بڑی خواہش تھی کہ ہم لوگ 50 تک نہ بھی پہنچ سکیں تو 46، 47، 48 تک کہیں پہنچ جاتے، لیکن یہ کہ بہرحال خواہ مخواہ تیزی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے وقت پر ہی ہر چیز ہو وہ بہتر ہے۔ وقت تقریباً پورا ہو گیا، چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جی ظاہر ہے کہ وہ گروپ کے اندر کچھ شیئر بھی کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر شبر صاحب نے، محترم ڈاکٹر شبر صاحب نے، کہ کچھ اسائنمنٹ کے موضوعات ہیں، ظاہر ہے کوئز تو اس کے علاوہ ہے، لیکن یہ کہ اسائنمنٹ کے کچھ موضوعات ہیں۔ بامروت انسان کی قدردانی، یہ ایک موضوع ہے۔ نیکی کرنے کے مواقع کی شناخت، تیسرا موضوع ہے حق تک پہنچنے کے لیے صبر و استقامت سے کام لینا، حسب و نسب کے مقابلے میں اعمال کی اہمیت، مصیبت زدہ انسان کی مدد کا فلسفہ، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور ٹاپک جو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی اس کو اس کے اندر منحصر مت سمجھیے، یہ تو کچھ ٹاپکس ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت سے اس کو لکھا ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ٹاپکس اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو ان ٹاپکس کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ اپروو ہو جائیں تو ان کے اوپر بھی آپ پریزنٹیشن اپنی تیار کر سکتے ہیں، اپنے اسائنمنٹ کو تیار کر سکتے ہیں اور جمع کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک یہاں پر الگ سے لکھا ہوا ہے استدراج، جو آپ کو یاد ہوگا بحث بھی آئی تھی، تو استدراج کے موضوع پر بھی آپ لکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال تو لگ رہا ہے کہ کسی طالب علم کا ہے یا عالم دین کا ہے۔ اسلام تعقلی نہیں ہے، تعبدی ہے۔ دین اسلام کے اندر یہ یاد رکھیے گا، جیسا کہ بات آئی بھی تھی، کہ اصول دین کے اندر عقل کی حجیت مسلم ہے، جو چیزیں نقل پر موقوف ہے وہاں پر عقل کا ڈومین نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ایک ہے خلاف عقل ہونا، ایک ہے ما وراء العقل ہونا۔
کہ عقل کے ڈومین میں اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر عقل خاموش ہے، لیکن وہ عقل نگیٹ بھی نہیں کرے گی، یعنی اگر اس کے اس بات نہیں کرے گی تو اس کی نگیشن بھی نہیں کرے گی، اس کے خلاف بھی نہیں جائے گی۔ اگر آپ فروع دین کی بات کریں تو فروع دین کے جو مصادر ہیں ہمارے پاس، جو سورسز آف شریعہ جس کو کہا جاتا ہے، تو برادران اہل سنت کے پاس الگ ہیں۔ قرآن کامن ہے، سنت کامن ہے، لیکن ہمارے پاس سنت میں پیغمبر اکرم کی سنت کا ایلوبریشن 13 معصومین کے ذریعے سے وہ پلس ہے۔ پھر اس کے بعد اجماع، ایسا اجماع کہ جس کے ذریعے سے رائے معصوم کشف ہو سکے، یہ تیسرا سورس ہے۔ چوتھا سورس ہے کہ جس کے اندر خود عقل شامل، قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ تو یہ فروع دین کے اندر بھی اگر آپ کہیں کہ عقل کا کوئی رول نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ یہ تو خود ہمارے، اگر آپ تھیسس کو پڑھ لیں جو ہم نے اخباری اور اصولی جو افکار کا تقابلی جائزہ لیا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو اس کی تفصیلات ملے گی۔ یہ اخباری علماء جو تھے انہوں نے اس بات کو بیان کیا تھا، لیکن یہ کہ وہ ریجیکٹ ہوا، اور ریجیکٹ ہی ہونا تھا، اس کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے اس بات کو کہ مثلا یہ پنکھا، اس کو چلانا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ مائک، اس کا استعمال حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی معصوم کی روایت کے اندر آپ کو حدیث کے اندر نہیں ملے گا، قرآن کی آیت کے اندر نہیں ملے گا کہ آل ابا ہال کے اوپر والے فلور پر کرسیوں پر بیٹھ کر اور سامنے بورڈ کا استعمال کر کے اور اس طریقے سے اسکرین کا استعمال کر کے اور لیپ ٹاپ کا استعمال کر کے مارکر کے ذریعے سے کسی بات کو ایکسپلین کرنا یہ حلال ہے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ اتنی ساری چیزیں ہم حرام کر رہے ہیں اس لیے کہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ سب کا سب حرام ہو گیا۔ اب یہاں پر آتا ہے وہ قاعدہ کہ اصالۃ الاباحہ یا اصالۃ البراءہ، کہ اگر حرام ہوتا تو معصوم بیان کرتے، بیان نہ کرنا خود دلیل ہے اس بات کی کہ وہ حلال ہے، ورنہ دین کیسے مکمل ہو گیا کہ جس میں اتنا بڑا حرام معصوم نے بیان ہی نہیں کیا۔ سور کھانا حرام ہے، کتا کھانا حرام ہے، یہ تو بتا دیا ہم کو۔ اب اس کے بعد چکن کھانا حلال ہے، یہ بھی بتا دیا۔ بازار میں جا کر شان کے مسالے لے کر اس کو گھر میں لا کر گھر میں پکانا، گیس کا چولہا ہو یا مٹی کے تیل کا چولہا ہو یا لکڑی کا چولہا ہو، یہ کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس زمانے کے اندر گیس اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہوتی تھی، تو اب ہم کہیں کہ یہ بھی حرام ہو گیا۔ یہ تھا مسئلہ، یہ یاد رکھیے، اور آج بھی ایسی کنزرویٹو بعض سوسائٹیز ہیں کہ جن کے اندر یہ سارے مسائل ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر یہ جو پرنسپل اسٹیبلش ہوا، اس پرنسپل کی وجہ سے موبائل فون آپ استعمال کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ پھر استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، استعمال حلال یا حرام ہو سکتا ہے، مگر ان پرنسپل اس چیز کا استعمال حلال ہو گیا۔ غور کیا آپ نے؟ گاڑی، اونٹ کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا، گدھے کا تذکرہ مل جائے گا، خچر کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا، گاڑی کا کہیں تذکرہ نہیں ملے گا۔ تو اب کیا یہ چیز حرام ہو گئی؟ نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مثلا حج پر جانا واجب ہے، تو حج پر جانا واجب ہے، لیکن کسی روایت کے اندر نہیں آیا کہ بھئی ہم تو حج پر جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاسپورٹ کے بغیر جا ہی نہیں سکتے، تو پاسپورٹ بنانے کا تو حکم کہیں پر نہیں آیا۔ کسی حدیث کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ پاسپورٹ بنوا کر حج پر جاؤ۔ تو ہم نے کہا پاسپورٹ بنوانا تو واجب ہے ہی نہیں، تو واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حج بھی واجب نہیں۔ یا پاسپورٹ بھی ہے کہ ویزا لگوانا کا، ویزے کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں کسی بھی حدیث کے اندر۔ تو اب آپ یہ اگر کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ معاملہ پھر وہ بالکل اسی انداز کا چلا گیا کہ جو ہمارے محترم برادران کے اندر جو اہل حدیث کا ایک مکتب ہے، جو بالکل حشویہ جو ان کو کہا جاتا ہے، تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ ایسا ایک گروہ چھوٹا سا ہمارا بھی رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال مکتب اہل بیت کی بیوٹی یہی ہے کہ ایسی چیزیں اگر کبھی آتی بھی ہیں تو آہستہ آہستہ مارجنلائز ہو کر سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ معاملہ یہی، ہاں بے شک جہاں پر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ معصوم نے یہ فرمایا ہے تو اطاعت مانگی گئی ہے، وہ تعبدی ہوگا اور تعبدی ہی اس کو رہنا چاہیے، لا شک فیہ ولا ریب۔ مستحب اور نفل میں کیا فرق ہے؟ یہ تو بیان کیا جا چکا کہ نفل اور مستحب ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، لیکن ان پرنسپل نفل کا مطلب ہوتا ہے اضافی، ایڈیشنل، اور کبھی یہ واجب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے نماز شب پیغمبر اکرم کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو واجب کے لیے استعمال ہوا تھا، لیکن یہ کہ عام طور پر نوافل یا نافلہ یہ مستحب عبادتوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ برادران اہل سنت کی فقہ کے اندر فرض اور واجب یہ الگ الگ اصطلاحیں ہیں، پریکٹیکلی ہمارے یہاں اس کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ نماز کو آپ واجب کہیے، نماز کو آپ فرض کہیے، کوئی فرق نہیں ہے۔ روزے کو آپ واجب کہیے، روزے کو آپ فرض کہیے، کوئی فرق نہیں ہے۔ برادران اپنے طور پر اس کی ٹیکنیکل اور ڈفرینسز اس کے بیان کرتے ہیں، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔
اگر کسی کی اولاد یا شاگرد کچھ کام کر رہا ہے تو کیا وہ استاد یا والد اس کے اجر کا مستحق ہوگا، جبکہ وہ اب کچھ نہیں کر رہے، نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن جو انہوں نے تربیت کی ہے اس کی وجہ سے ثواب جاریہ تو ہے نا، ثواب جاریہ تو ہے۔ ثواب جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ نے انیشیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے دوسروں کو راہ مل گئی کہ یوں کام ہو سکتا ہے۔ اب کسی نے کتاب لکھ دی تو کتاب تو اس نے ایک ہی دفعہ لکھی، تو یہ نہیں ہوگا کہ مثلا اس نے جب کتاب لکھی تو بس کتاب لکھنے کا اس کو ثواب، وہ تو مل گیا، لیکن اب کتاب سے اگر لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے، تیسرا پڑھ رہا ہے، چوتھا پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے جتنے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اتنا ہی اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس کو کریڈٹ کیا جائے گا۔ اینڈ سو از دا کیس ادر وے اراؤنڈ، کہ اگر کوئی برا کام کیا اور اس کے نتیجے میں دوسرے کو بھی وہ برا کام سمجھ میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ صرف اس برا کام کرنے کا اس کو جھوتا نہیں پڑے گا، بلکہ جتنے افراد وہ برا کام کرتے جائیں گے اتنے جھوتے اس کے اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ ہوتے جائیں گے۔ پہلا جملہ جو اس میں لکھا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کیا اس بیماری میں پینڈیمک، پھر اس کے بعد ایک انگریزی کا لفظ ہے میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا، کنٹیجیوس، پتہ نہیں، اور انڈیویجول سب شامل ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا مطلب ہے اور پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، کس بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ اگر جن کا سوال ہے اگر وہ کھڑے ہو کر کچھ وضاحت کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بسم اللہ۔ اور ہمیں واقعی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں واقعی نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ جناب سر میری مراد یہ ہے کہ جیسے کنٹیجیس ڈیزیز ہوتے ہیں یا پینڈیمک آ گیا، اس میں کسی انڈیویجول کا تو مسئلہ نہیں ہے، پوری ایک سوسائٹی میں یہ مرض پھیل گیا، تو اس صورت میں بھی یہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہاں اچھا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو امیر المومنین والی بات تھی کہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، جی ہاں بالکل بنے گا۔ جو متاثر ہوا ہے اگر وہ اس میں ذمہ دار نہیں، سوسائٹی کے اندر کسی اور نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیماری پھیل گئی ہے تو وہ تو ذمہ دار ہے اس بیماری کو پھیلانے کا، اور مجرم بھی ہے اور اس کے لیے گناہ بھی ہے، عذاب بھی ہے، سب ہے۔ مگر جو دوسرے افراد متاثر ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ نہ اس کے ذمہ دار تھے اور اس کی وجہ سے ان کو وہ سارے بینیفٹس بھی حاصل ہوں گے۔ مولانا صاحب جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یزید کو برا مت کہیں کہ کیا پتہ وہ توبہ کر کے مرا ہو، یزید کا کیس یہاں پر کہاں سے آ گیا صاحب؟ فرعون کو برا مت کہو شاید وہ توبہ کر کے مرا ہو، نمرود کو برا مت کہو شاید وہ توبہ کر کے مرا ہو، شداد کو، قارون کو برا مت کہو شاید وہ توبہ کر کے مرا ہو۔ جی نہیں، جہاں قرآن یا معصومین کی روایات کے اندر صراحت موجود ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح کی کسی تعویل اور کسی بھی توجیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ ایک عام فرد کی بات ہو رہی، عام فرد اگر ہے تو اس کے معاملے میں تو آپ یقیناً گنجائش رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح کے مجرموں کے لیے نہیں۔ نہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کسی مجرم کی بھی کوئی اولاد ہے تو وہ اولاد اپنے معاملات کے اندر مختار ہے۔ اسی یزید کے بیٹے کو آپ لے لیجئے، وہ تو آل محمد سے محبت کرتا تھا، تو ہم صرف اسی بنیاد کے اوپر تو اس کو کبھی بھی برا نہیں کہتے، چاہے اس کا نام بھی اس کے دادا پر تھا، نام بھی اس کے دادا کے اوپر تھا، لیکن یہ کہ بہرحال دادا کے اوپر نام ہے تو ہوا کرے، یزید کا بیٹا ہے تو ہوا کرے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، مگر حرکتوں کی وجہ سے وہ غرق ہو گیا۔ یزید کا بیٹا ہے وہ ہمارے لیے بہرحال بڑا محترم ہے، آل محمد سے محبت کرنے والا ہے، چاہے یزید کا بیٹا ہے۔ تو یہ تو کبھی بھی ہم نے محمد ابن ابی بکر کے بارے میں کبھی کوئی گستاخی یا کوئی ایسی بات کہی تو یعنی گفتگو تو ان کے ابا کے بارے میں بھی بڑی محتاط ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ذرا سینسر کر دیجیے گا بھائی۔ لائیو تو نہیں جا رہا تھا؟ اسائنمنٹ کا بھی بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، اور تھوڑا سا ابھی سوالات کمپلیٹ ہو جائیں تو اسائنمنٹ کا بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی، خاتون کا ایک سوال ہے کہ میں 35 سال کی عمر میں مولا کی یہ حکمت کے کلمات پڑھ رہی ہوں، اپنے بچوں کو کس عمر میں نہج البلاغہ پڑھاؤں تاکہ مجھ سے اور بہتر انداز سے وہ زندگی میں فیصلہ کر سکیں؟
ایک بہت اچھی کتاب کم سے کم میں نے اپنی اسکول ایج کے اندر پڑھ لی تھی, مجھے بہت پسند بھی تھی, بچوں کی نہج البلاغہ. نہج البلاغہ سے کچھ نصیحتیں, کچھ منتخب نصیحتیں, اس طرح کا کوئی نام تھا, تو وہ مجھے بہت پسند تھا. اس کا سلیکشن جو تھا, اس کے اندر جو انتخاب تھا وہ بہت اچھا تھا. اب آپ دیکھیے نا, یہاں پر جتنی چیزیں آپ نے ابھی پڑھ لی ہیں, ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں نا کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مثلا یہی کہ پہلے تولو پھر بولو, وہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے اپنے انداز میں, اس کو تو آپ پڑھا سکتے ہیں نا. اسی طرح سے بیماری کا جو حوالے سے, حالانکہ تھوڑا فلاسفیکل ہے, مگر بچے اگر کبھی اس حوالے سے کچھ میچور ہو جائیں, کچھ ٹین ایج کے اندر آ جائیں, تو ان کی یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ دیکھو اس کا امیر المومنین نے یہ فلسفہ بیان کیا. تو دوستی کا بتا سکتے, بالکل صحیح فرمایا, دوستی کا بتا سکتے. یہ بھی سوال جو ہے وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہوا, حالانکہ لکھا ہے اس کے اندر کہ آئی کین ایکسپلین دا کوشچن. لیٹس ویٹ. کیا سادگی ہے ہمارے سائل کی, گیس کا پمپ لگانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا نہج البلاغہ کے کورس سے تعلق نہیں ہے. ہاں ہاں جی جی, وہ الگ سے گروپ پہ پوچھ لیجئے گا, گروپ پہ ہمارا نمبر ہے نا, الگ سے پوچھ لیجئے گا. ہاؤ ول وی نو اف وی آر عاقل. اچھا یہ انگریزی میں لکھا ہے, وی آر عاقل, وی آل تھنک وی آر عاقل, دیٹ میکس اس احمق. نہیں, اگر ایک شخص ہے وہ صاحب عقل ہے تو ہے, پاگل تو نہیں ہے نا. بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی ہے کہ پاگل کے مقابلے پر عاقل. پاگل کے مقابلے میں تو الحمدللہ کہ ہم سب کے سب عاقل ہیں, خدا نے کچھ نہ کچھ عقل تو دی ہے ہم سب کو. پھر اس کے بعد ایک ہے پروردگار کی طرف سے کتنی عقل ملی, اور ایک ہے کہ ہم نے اس کو کتنا گرو کیا, کیپٹلائز کیا, اس کو کتنا نرچر کیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر انسان کو محنت کرنی تھی. جیسے اگر آپ کے پاس کیپٹل 5 روپے کا ہے تو آپ چاہتے ہیں نا 5 سے 500, 5 لاکھ, 5 کروڑ ہو جائے. یہ معاملہ عقل کا بھی ہے کہ انسان کے پاس جو عقل موجود ہے, انسان اس کو کسی طریقے سے بڑھا سکتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی عقل بڑھتی ہے, تجربات بڑھتے ہیں اس کی عقل بڑھتی ہے, سفر وہ کرتا ہے اس کی عقل بڑھتی ہے, کتابیں وہ پڑھتا ہے اس سے بھی اس کی عقل بڑھتی ہے. ان تمام تر چیز, یعنی اس میں انتخاب اچھا کرنا ہوتا ہے, صحیح کتاب کا انتخاب, صحیح سفر کا انتخاب, مختلف تجربات, یہ تمام تر چیزیں انسان کی عقل کو بڑھاتے ہیں. کاروبار کرنا یہ انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے, خود اس کے ذریعے سے بھی اس کو ڈیل کرنا آتا ہے, وہ مختلف اسٹریٹجیز سوچتا ہے. پھر اس کے اندر کچھ جگہوں پر وہ لمٹس کراس کرتا ہے, وہ مکاری ہوتی ہے. کچھ جگہوں پر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا, یہ عقل مندی ہوتی ہے. لیکن وہ مکار جو ہے اس کو اگر آپ کہیں گے تو وہ کہے گا کہ اس کو ہٹاؤ, منافع کو آگے بڑھاؤ. عقل اس میں بھی استعمال ہو رہی ہے, عقل اس میں بھی استعمال ہو رہی ہے کہ جہاں پر, یعنی آپ دینی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو عقل کا یہ استعمال ہے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافع بڑھاؤں حلال سے یا حرام سے, کیوں؟ کہا میرا مستقبل بہتر ہو جائے گا, مگر اس میں تو میں مرنے کے بعد مار کھاؤں گا, تو میرا مستقبل تو خراب ہو رہا ہے. کہا اتنا نہ سوچو. یہ جب کہتے ہیں اتنا نہ سوچو, یہ حماقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ویژن آپ نے لمیٹڈ کر دیا. تو آپ دیکھیں گے کہ عقل کے استعمال کرنے کی ڈائمنشنز ہیں. اس کے استعمال کی وجہ سے انسان کبھی آؤٹ آف لمٹ جاتا ہے تو پھر وہ مکاری کی طرف چلا جاتا ہے, مکر و فریب کی طرف چلا جاتا ہے. جب وہ اس کا استعمال جو ڈیو استعمال ہے وہ بھی نہیں کرتا تو وہ حماقت کی طرف آتا ہے. اور جب وہ اپنے عقل کے استعمال کو صحیح درمیانی راہ پر رکھتے ہوئے آگے بڑھاتا ہے, اس کو کہتے ہیں حکمت, کہ ہاں اب یہ شخص حکیم ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ اپنی عقل کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ کم ہو کر احمق بھی نہ بن جائے, اس طرح سے استعمال نہ کرے کہ ہر باؤنڈریز کو کراس کر کے وہ مکار قرار پائے. ایک اس کی حدود یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان خود, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا. یہ مکاریاں جتنی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے موقع پر بھی انسان کو اپنے ضمیر سے آواز محسوس ہوتی ہے, اس کو اگنور کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ کچھ شریعت نے جو لائنز ڈرا کی, ان لائنز کو اگر ایک انسان فالو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل مندی کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے. سمپل سی بات یہ ہے.
اچھا ایک زوم سے بھی سوال ہے جناب. کہ یہ جو بیماری آتی ہے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا یہ قدرت کی طرف سے یا آپ کی اپنی کسی غلطی سے؟ اگر اپنی طرف سے ہے تو انسان کو تھوڑا سا فلیش بیک میں جانا پڑے گا پیچھے کی طرف کہ کچھ ایسا تو میں نے نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے ناراض ہو کر خاص اس گناہ کی وجہ سے. میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جب گناہوں کا کفارہ ہے تو گناہ تو کچھ ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ وہ گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے یہ بیماری نہیں آئی ہے. ایک ہے گناہ اور اس کی وجہ سے بیماری کا آنا، ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب ہو، اور اس کے ذریعے سے بھی پروردگار متوجہ کرنا چاہ رہا ہو کہ جناب متوجہ ہو جائیں اور کفارہ دے کر یا توبہ کر کے معاملات کو درست کر لیں. ایک یہ ہے کہ انسان خود سے اس نے کچھ نہیں کیا، یہ غور بھی کیا تو بھی اس کو کچھ یاد نہیں آ رہا، تو وہ ایک عمومی دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں رکھے کہ مالک مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے تو مجھے متوجہ کر دے، بھول گیا ہوں تو مجھے یاد کرا دے، تاکہ میں اس کے بارے میں جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو ادا کر سکوں. آپ یاد کیجئے، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ دعائے کمیل کے جو ابتدائی جملے ہیں وہ اس حوالے سے بڑے مفید ہیں. اس کو آپ اسپرٹ کے ساتھ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی عمومی بات کی جا رہی ہے کہ اے پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتے ہیں، میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، میرے ان گناہوں کو بخش دے. اس کے اندر ایک عمومی بات کی جا رہی ہے. وہ عمومی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی بہت کچھ کور کر لیتی ہے. جی تقریباً اگر آپ دیکھیں تو امیر المومنین نے یہی بات کی ہے. اگر آپ غور کریں نا اس کے اندر تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس سے دوستی مت کرنا، یعنی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک بائنڈنگ اطاعت ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو اپنا حاکم بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس کی اطاعت کو قبول کرنا ہے، یعنی اب وہ قانون بنائے گا، اب وہ لاز بنائے گا، رولز بنائے گا، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو ایسے کو اپنا حاکم مت بناؤ، اس لیے کہ وہ تو بائنڈنگ ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے کہ جب آپ آپشنلی کسی سے رائے لیتے ہیں، اور رائے لے کر مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک ایکسپرٹ اوپینین لے کر اس کو فالو کیا جائے. تو وہ ایکسپرٹ اوپینین آپ کس سے لیں گے؟ اس سے ایکسپرٹ اوپینین مت لینا، اس میں بائنڈنگ نہیں ہوتا ہے. اطاعت کے اندر بہرحال ایک بائنڈنگ معاملہ بن جاتا ہے. اگر کوئی انسان من جانب اللہ من جانب اللہ کسی مرض میں مبتلا ہو کر وینٹیلیشن پر جا کر 2 ماہ رہ کر دوبارہ شفایاب ہو جاتا ہے تو کیا اس بیماری میں شفایاب ہونے کے بعد بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیوں نہیں، بالکل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ معاملہ یہ ہے کہ جو بیک اسکرین کے اوپر معاملات چل رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ تو سارے غیب کے معاملات ہیں نا. انسان کو پروردگار عالم سے جو دعا کرنی چاہیے وہ یہی دعا کرنی چاہیے، اے پروردگار تیرا احسان، تیری مہربانی کہ تو نے اس بیماری کے ذریعے سے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، جو ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے بیماری کا کہ اس کے نتیجے میں انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا. اب اگر اس کے بعد وہ گناہ جو میرے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں تو تیرا بہت بڑا احسان، اور اگر ابھی بھی گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے بعد یہ بیماری کافی نہیں ہے ان گناہوں کے جھاڑنے کے لیے، تو اے پروردگار میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ ویسے ہی مجھ سے راضی ہو جا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ دعائے کمیل کے الفاظ کو ذرا اس اسپرٹ کے ساتھ پڑھیے. یہ ان تمام تر دعاؤں کو کور کرتے ہیں. یہ جتنی باتیں جو سوال پوچھے جا رہے ہیں نا، دعائے کمیل بہت امپورٹنٹ دعا ہے. دعائے کمیل، دعائے مشلول، دعائے عرفہ امام حسین، ان سب کو ذرا ایک ایک دفعہ رک کر ٹھہر کر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جلدی پڑھ جائیے، رک کر تھوڑا سا ٹھہر کر اس کے اوپر غور کیجئے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جو قرآن کہہ رہا تھا، جو نہج البلاغہ کے اندر باتیں تھیں، ان کو ایک دوسرے اسلوب کے ساتھ عملی طور پر دعائیہ لٹریچر کے اندر سمو کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا. جناب جی معراج السعادہ سوال انہوں نے کیا کہ کوئی ایسی کتاب کہ جس کے اندر منافق کی نشانی، یہ سارے جو معاملات جو اخلاقی اعتبار سے جو مسائل ہیں، یعنی منافق کا جو معاملہ ہے وہ تو خیر اعتقادی بھی ہے، لیکن یہ جو اخلاقی اعتبار سے جو مسائل اور مشکلات ہیں اس کو اگر آپ علم اخلاق کی روشنی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں اور بہت عمدگی کے ساتھ اور واقعاً جیسا کہ تھورو ایک اسٹڈی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو معراج السعادہ علامہ نراقی کی، اس کا اردو ترجمہ ہوا عروج السعادہ کے نام سے. اس سے ملتی جلتی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے جامع السعادہ، اس کا انگلش ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گا. یہ انگلش ٹرانسلیشن واقعاً بہت اچھا ہے، مختصر بھی ہے. معراج السعادہ کا جو اردو ورژن ہے اس سے بھی مختصر ہے،
اور یہ والا جامع السعادہ انگلش ٹرانسلیشن بہت اچھا، جامع تعلیمات والوں نے شائع کیا اس کو، پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، میرا بس چلے تو میں اس کو بھی کورس بک کی طرح سے انسٹیٹیوٹس کے اندر رکھوا دوں، جامع السعادہ کا انگلش ورژن جو شائع ہوا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی اس حوالے سے۔ باقی اگر تھوڑی سی زحمت کریں نا اور قرآن مجید کو آپ اپنا بنا لیں سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر، جو ایک ہم نے گروپ کے اندر لنک بھی شیئر کیا تھا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، تو آپ کو یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر بریف ایلوبریشن کے ساتھ وہاں پر بھی مل جائیں گی۔ ایک صفحے کا 15 منٹ کا تقریباً ایوریج بیان ہے، لنک میں نے گروپ کے اندر شیئر کر دیا تھا، وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک صفحہ اس کا اگر سنیں تو میرے خیال میں بہت مفید ہو سکتا ہے، اور اگر حوصلہ ہو تو پھر تفسیر کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ نہج البلاغہ جو ہے یہ 50 تو کورس کا حصہ ہے نا اس وقت کم سے کم، مگر یہ کہ اب آپ اس کو پڑھتے چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک آشنائی ہونے کے بعد تو دوستی بڑھ جاتی ہے، ایک ابتدائی آشنائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوستی بڑھ جاتی ہے۔ تو نہج البلاغہ کے ساتھ تو آپ کو دوستی کرنی ہے۔ یہ جو 50 کلمات، جو 50 جملے ہیں، ان 50 جملوں کو تو آپ گھول کر پی جائیے۔ آپ عربی یاد رکھ پائیں نہ یاد رکھ پائیں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ اگر عربی آتی ہو اور انسان یاد کرے تو کیا کہنا، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے وہاں پر گروپ میں بھی لکھا تھا کہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت، کم سے کم ہمارے ساتھیوں کے لیے، مگر جو اس کے معنی ہیں، جو اس کا مفہوم ہے، وہ تو ایسا ہونا چاہیے، جو پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ تعقیبات نماز کے طور پر آپ اس کو پڑھا کریں، تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کے لاشعور کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔ پروردگار عالم آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ عمرے کا سفر ہے، اگلا جو سیشن، یہ اب موضوعات ہم نے پڑھ دیے، ہم دعا گو ہیں تمام بیماروں کے لیے، خاص طور پر ان صاحب کے لیے کہ جن کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کا بائی پاس ہے، پروردگار ہر بیمار کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، جو عزاداری عزاداروں عزا خانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، علماء کرام مراج اعظام مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، اور مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔